السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تحریر ہے عشا افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 16۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 16 پارٹ 1۔ بی ایس پی آئی کے احاطے میں واقع اس سرسبز اور شاداب اور بے انتہا سبزہ زار کے مرکز باغ سے طمانینت کا احساس پھوٹتا تھا۔ پھولوں سے لدے درخت آج کل برف کی تہہ سے خالی تھے، گویا سردی نے انگڑائی لی تھی اور چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح مگر موسم متوازن ہو چکا تھا۔ البتہ ہوائیں ابھی تک جسم میں برق کی لہر دوڑانے کی گستاخی سے مالا مال تھیں۔ انہی ٹھنڈی ہواؤں میں وہ زمین پر اگی گھاس پر بیٹھی غائب دماغی سے اس ننھی گھاس کو نوچ رہی تھی۔ سوچوں کا تانتا الجھن زدہ تھا، دماغ میں انگنت مناظر رواں تھے۔ کئی پہلوؤں سے نبرد آزما وہ گویا اپنے ہی ضبط آزمانے کے در پر تھی کہ کسی کی باروب آواز نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا۔ اس نے گردن اٹھا کر نوارد کو دیکھا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس وہ شخص سنجیدہ مگر پرشوق نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کنزا ابراہیم؟ سوال پوچھا گیا تھا مگر انداز سوالیہ نہ تھا۔ کنزا نے گردن کو خم دیا، گویا تصدیق کی ہو۔ یقیناً مجھے پہچانا نہیں ہوگا، ورنہ اب تک زمین سے کھڑی ہو جاتی۔ وہ شائستگی سے بولتے ہوئے آخر میں مسکرائے۔ کنزا کچھ شرمندہ سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہلکے سبز رنگ کے اسکرٹ جو ٹخنوں سے ذرا اونچی تھی وہ کچھ گرد آلود ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ سے لباس پر لگی مٹی کو جھاڑا تو زخم میں ٹیسیں اٹھی جسے اس نے بمشکل ضبط کیا۔ میں شاید آپ سے پہلی بار ملی ہوں، اپنے زخموں کے درد کو تھپکتے ہوئے حتی الامکان سلاتے اس نے مضبوط لہجے میں باور کروایا۔ تکلیف کو بڑی مہارت سے چھپا لیا گیا تھا، چہرہ بغیر کسی الجھن اور اذیت کے تھا۔ شہروز بخت نے دلچسپی سے اس کے تاثرات ملاحظہ کیے۔ خیر، آپ کے ہوش میں باقاعدہ ملاقات شاید واقعی پہلی ہے۔ مجھے امید تھی ابراہیم نے کم از کم میرے بارے میں کچھ تو بتایا ہوگا۔ ان کے انداز میں شکوہ تھا۔ کنزا نے الجھن زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یاد کرنے پر بھی شناسائی کی رمق جاگنے سے قاصر تھی۔ خیر، میں شہروز بخت ہوں، کسی وقت میں شاید اچھے وقتوں میں ابراہیم کا بزنس پارٹنر بھی تھا۔ اس کی پیشانی پر جگمگاتے ننھے قطروں کو دیکھتے اس کی حالت سمجھتے انہوں نے خود ہی تعارف کروا کر اس کی مشکل آسان کر دی۔ اوہ، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ یقیناً یہ کافی پرانی بات ہوگی، اسی لیے میرے علم میں نہیں۔ خیر، میں اب بھی بزنس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ وہ خوشگوار حیرت کے زیر اثر آتے بشاشت سے بولی تھی۔ آخر میں اپنی لا علمی کا جواز بھی پیش کر دیا۔ ہاں، بزنس تو شاید حدید نامی لڑکا چلا رہا ہے۔ ان کے انداز میں عجیب سرد مہری اتری۔ وہ لڑکا نہیں ہے، 34 سالہ مرد ہے۔ کنزا نے بھی سرد لہجے میں دوبدو جواب دیا۔ وہ حدید کے بارے میں اس انداز سے بات بھی کیسے کر سکتے تھے؟ کم از کم کنزا ابراہیم کی موجودگی میں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میرا خیال ہے آپ کو برا لگ گیا۔ بنا ندامت ظاہر کیے وہ گہری جانچتی نظریں اس پر جمائے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، صرف مروت نبھانے کی کوشش تھی، ورنہ اسے مقابل کا لہجہ اور الفاظ حقیقتاً پسند نہیں آئے تھے۔ شہروز بخت نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا، گویا کہنا چاہتے ہوں کہ الفاظ اور انداز میل تو نہیں کھا رہے۔ میں بابا کو ہماری ملاقات سے ضرور مطلع کروں گی۔ زمین پر پڑا اپنا بیگ اٹھاتے اس نے عجلت بھرے انداز میں کہا، گویا کہیں جانے کے لیے تاخیر ہو رہی ہو۔ یہ آپ پر منحصر ہے، ویسے یہ اتفاقیہ ملاقات تھی، میں اپنی بیٹی کو پک کرنے آیا تھا، وہ بھی اسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ انہوں نے اس کے ہر انداز پر عقابی نگاہ جماتے کندھے اچکا کر کہا۔ خوشی ہوئی جان کر، میں چلتی ہوں، میری کلاس کا وقت ہو گیا ہے، بے رغبتی سے کہتے وہ جانے کو پر تولنے لگی۔ کنزا کے چہرے پر ہمہ وقت قائم رہنے والی معصومیت اس وقت بھی عیاں تھی۔ ایک پل کو شہروز بخت کو اس لڑکی پر ترس آیا۔ کنزا کی بات کے جواب میں انہوں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ کنزا بغیر لڑکھڑائے تیزی سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہروز کی پیشانی پر سلوٹیں پڑیں، چند لمحے قبل والی ہمدردی کی جگہ سرد مہری نے لے لی۔ انہوں نے فوری ایک نمبر پر کال ملائی تھی۔ یہ کیسی ٹکر ماری ہے تم نے کہ وہ لڑکی صحیح سلامت اپنی یونیورسٹی میں بیٹھی کلاسز لے رہی ہے؟ لہجے کے ساتھ ان کے الفاظ بھی ہلا کر رکھ دینے والے تھے۔ اس قدر صفاقی پر آسمان نے افسوس ظاہر کیا۔ فضائیں ان کو چھوئے بغیر گزر گئیں، انہیں خود کو بے حسی سے بچانا تھا۔ باس، آپ نے کہا تھا کہ وہ لڑکی زندہ رہنی چاہیے، مقابل مزمزی انداز میں گویا ہوا۔ لیکن حادثہ شدید ہونا چاہیے تھا، کم از کم ایک ٹانگ یا بازو تو ٹوٹتا۔ اپنے منصوبے کی ناکامی پر وہ سخت کبیدہ خاطر دکھ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ماتحت کا جبڑا توڑ دیں۔ آئندہ خیال رکھوں گا، حکم کے غلام نے تابعداری سے ایک موقع مانگا۔ بھاڑ میں گیا آئندہ، تمہیں لگتا ہے میں بار بار اس پر حملے کروا کر اپنے آپ کو مشکوک کرواؤں گا؟
दहशतज़दा लहजे में कहते उन्होंने ठग से फ़ोन बंद कर दिया। फिर गहरा सांस भरकर अपने तासुरात को दुरुस्त करने की कोशिश की। इतनी ही देर में उनकी समात में रिजा की आवाज़ घुसी। बाबा। आवाज़ उनके पीछे से आई थी। उनके चेहरे के ज़ाविये अपने आप ही दुरुस्त हुए। वो मुड़े तो चेहरे पर शादाबी झलकी। फिज़ाओं ने हैरतज़दा उनके बदलते तासुरात देखे। कैसी रहीं क्लासेस? उसको खुद से लगाते उन्होंने प्यार भरे अंदाज में पूछा। अपनी बेटी में उनकी जान बसती थी और दूसरों की बेटियां, क्या उनके लिए इंसानियत भी मौजूद थी? वो तो ठीक थी, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे ये पिक एंड ड्रॉप देना बंद कर दें। बहुत ही मम्मी डैडी महसूस होता है। जवाबन रिजा कुछ खफगी से बाप से अलग हुई थी। जो हुक्म मेरी जान का, लेकिन अभी हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है ना? उसकी छोटी सी नाक पर झरा चश्मा दुरुस्त करते उन्होंने जवाब बताया। कजा के बेटी नाराज़ ही हो जाए। हाय, मैं कैसे भूल गई, आज मामा वापस आ रही हैं। अपने सर पर हाथ मारते वो गोया अपनी अक्ल पर मातम गुना हुई। मैं नाज़ी से तुम्हारी शिकायत करूंगा। उन्होंने मुस्कुराकर धमकी देते मौके से फ़ायदा उठाना चाहा। मैं मामा को मना लूंगी, बल्कि आपकी शिकायत लगा दूंगी कि आप ज़ुल्मन औरतों को लिफ्ट करवाने लगे। वो बड़े सनसनीखेज लहजे में वसूख से बोली। जवाबन शहरोज का कहका बेसाख्ता उभरा। रिजा ने मुंह फुलाए बाप को देखा। उसे इल्म था कि उसका बाप क्यों हंसा। उसने मसनूई खफकी से चेहरा मुड़ा। दूसरी तरफ शहरोज के चेहरे पर फख्र और मान छलका। वो जानते थे कि उनकी बीवी उस बात पर कभी यकीन नहीं करेंगी कि उनका शौहर बेवफाई कर सकता है। यह तमाद उन्होंने सालों की रियाजत से कमाया था। ये एक पुरताश होटल का मंजर था, जहाँ कुर्सियों पर बैठे नफूस का पहनावा ही उनके आला तरीन बल्कि खासुन खास अमीर तरीन खानदानों से होने का सबूत था। मुनासिब फासला रखते तमाम टेबल्स बड़ी नफासत से तरतीब से रखे हुए थे। उनके गिर्द कुर्सियों की तादाद भी तकरीबन एक जैसी ही थी। वेटर्स हाथों में मेन्यू कार्ड पकड़े इधर से उधर जाते दिखाई दे रहे थे। कुछ के हाथ में लजीज पकवान थे जो वो अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे थे। एक वेटर ने उनके टेबल पर लजानिया से भरी प्लेट रखी। एक पल को भाप उड़ाता लजानिया देखने के बाद वापस अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठी लड़की से मुखातिब हुई। तुमने देखा कि वो नई आई लड़की कैसे छा रही है? उसने अपने आवाज़ को कदरे धीमा ही रखा ताकि इर्द गिर्द के लोग उनकी चोलियों से महफूज रह सकें। आह, ये खवातीन और उनके गॉसिप्स। कौन? किसकी बात कर रही हो? अपने फ़ोन पर मगन आइजल ने सरसरी सा पूछा। अरे वही सुनहरी बालों वाली नूर। लड़की ने आज की चोली मौजू का तारुफ करवाया तो आइजल ने सख्त नापसंदीदा निगाह उस पर डाली। साथ ही फ़ोन को ज़ोर से टेबल पर पटका जो बेचारा ना होने वाले कसूर की जद में आकर मलामत का शिकार हुआ था। 4 दिन की चांदनी होती है, फिर वही अंधेरी रात। भला ये टिकटॉकर्स फिल्मों में नाम कमाएंगे? उसके अंदाज में हकारत नुमाया थी। वो ये भी भूल गई कि खुद भी वो टिकटॉक से ही मुंसलिक थी। नूर का जिक्र उसे जलते कोयलों पर डाल गया था। इसका बस चलता तो उसे गायब करवा देती। उसे हमेशा से इन लोगों से हसद होता था जो दिनों में बुलंदी के जीने चढ़ते। शायद वो मुकाबलाबाजी पर उतर आती थी, इसीलिए अपनी कामयाबी तो कहीं मिट्टी के ढेर तले ही दब जाती। इस वक्त भी वो अनदेखी आग में झुलसती गई। मानो या ना मानो, मगर उस लड़की में वाकई कुछ है। दिनों में आसमान तक पहुंची है। मुकाबिल उसकी अंदरूनी हालत और जिल्लत से अक्सर बेखबर अपने ही हाँकने में मगन थी। अगर उसके अंदरूनी जान से वाकफियत मिल जाती तो लब सीकर बैठ जाती। उसे नहीं मालूम था कि जो इंसान पहले ही किसी से हद दर्जा उकताया हुआ हो, उसकी शान में पढ़े जाने वाले कसीदे उसे इस शख्स से मज़ीद मुतनफ़्फ़िर और बदगुमान कर देते हैं। ऐसे इंसान के सामने मौज़ूअ सुख़न चुनते वक्त एहतियात बरतना लाजिम और मलज़ूम होना चाहिए। दिनों में ज़मीन तक भी पहुंच जाएगी। शैतानी मुस्कुराहट ने लिपस्टिक से सजे होठों का अहाता किया। उसने एक अदा से अपने डाई-शुदा बालों को झटका। क्या मतलब? लजानिया को अपनी प्लेट में मुंतकिल करते वो तजस्सुस से मुस्तफसर हुई। लड़कियां हो या लड़कियों की बातें, तजस्सुस ना हो, अदावत ना हो, ऐसा भी मंजर मौजूद हो, कहाँ हो? अरे ऐसी लड़कियां अपनी खूबसूरती से अमीर मर्दों को ट्रैप करके मुकम्मल तौर पर दौलत के पीछे होती हैं। गोल्ड डिगर यू नो। उसने कदरे आगे को झुकते अपने अंदर की करवाहट निकाली। उसके सर्जरी की जद में आए गाल भी हकारत की शिद्दत से तमतमा कर इस फेल पर उसका साथ देने लगे। औरत की खूबसूरती और अदाएं ही तो मर्द की कमजोरी है। मुकाबिल ने गोया दुनिया में राइज असूलों में एक का पोल खोला था। क्या हुआ अगर ऐसी लड़कियों पर स्कैंडल बन जाए? अब क्या आइजल के अंदर का शैतान मजीद हावी हुआ। उसने एक नज़र अपने फ़ोन पर डाली जिसमें नूर की ज़िंदगी अजाब करने वाला मवाद मौजूद था। अरे वो ज़माना गया जब लड़की पर स्कैंडल बनता था तो वो चुपकर बैठ जाती थी और उसका कैरियर ख़त्म हो जाता था और साथ ही ख़ानदान में बदनामी में इजाफा होता। फिर ऐसी लड़कियों के रिश्ते नहीं होते थे। अजीज़ों अकारिब और दोस्त इन्हें हकारत से देखते थे और वो मायूसी में जकड़ी दुनिया में होते हुए भी गुमनाम हो जाती थी।
اب تو اسکینڈل والی لڑکیاں زیادہ جلدی شہرت پاتی ہیں۔ 4 دن میں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس عورت کا کسی سے ناجائز تعلق تھا یا اس کی نازیبا ویڈیو یا تصاویر لیک ہوئی تھی۔ خاندان والوں کو بھی علم ہوتا ہے کہ اب تو یہ مزید عروج پائے گی، بلکہ یہ سوشل میڈیا سٹار تو خود اپنی ذات پر سکینڈلز بنواتے ہیں تاکہ جلدی مشہور ہو سکیں۔ سکینڈلز تو ان کو زینہ مہیا کرتے ہیں۔ وہ سنا نہیں، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ وہ لڑکی بولنا شروع ہوئی تو حقائق کی ایسی پٹاری کھولی کہ ازل کے اندر سنسناہٹ رینگی۔ اس نہج پر تو اس نے سوچوں کو دوڑایا ہی نہیں تھا۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ وہ تو اس کی تشہیر کر کے مزید اپنے سر خاک ڈالنے کا سوچے بیٹھی تھی۔ دماغ میں چلتے منصوبے پر از سر نو جائزہ لینے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ نئی چال سوچتے اس کے ذہن کو مقابل نے دوبارہ اپنے الفاظ سے راہ بدلنے کی تجویز دی۔ تم نے دیکھا نہیں، آج کے دور میں تو موت بھی مشہور ہونے کا ایک عمل بن چکی ہے۔ یہاں آپ مرے اور خاص طور پر کسی عجیب سے انداز میں مرے، مثلاً قتل ہو گیا یا مہینوں بند رہنے والے اپارٹمنٹ سے ایک لاش برآمد ہوئی تو دیکھیں چٹکیوں میں پوری دنیا آپ کو جان جائے گی، مگر افسوس مرنے والا اس شہرت سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ مقابل بیٹھی لڑکی کے سخت حقائق بیان کرنے پر آئزل کے اندر چھائی ساری شیطانیت منہدم ہوئی۔ ایسی بری اور وحشت ناک موت! اس نے جھرجھری لی، سردی میں بھی اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے ٹشو تھام کر اپنی پیشانی پر آئی بوندوں کو صاف کیا۔ لزانیہ کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مقابل کی بات پر اس نے سر جھٹکا، ساتھ ہی اپنے پلان پر فاتحہ پڑھی۔ کبھی اعمال نہ اس دنیا میں پیچھا چھوڑتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں چھوڑیں گے۔ اپنے اعمال ناموں کو گناہوں سے آلودہ کرنے سے قبل اگر ہم لذتوں کو ختم کر دینے والی اپنی موت کو یاد کریں تو خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ وہ وقت سے پہلے کلاس میں داخل ہوئی، انداز میں عجلت نمایاں تھی۔ بابا کو جاننے والا انسان اچھا معلوم نہ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ شیطانی، کچھ مکروہ، کچھ ناپاک سا۔ کنزا ابراہیم لوگوں سے نکلنے والی مثبت اور منفی شعاعیں بخوبی جان لیتی تھی، اور چند پل پہلے والا وہ شخص انہی لوگوں میں شامل معلوم ہو رہا تھا جن میں وہ ارجل یوسف زئی کا شمار کر چکی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ سرمئی آنکھوں والا بھی اچھا انسان نہ لگا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ منفی لوگوں کو مزید سوچتی، صوفیہ کی آواز نے اس کے دماغ میں چلتے بھنور کو تھام کر روکا تھا۔ تم کہاں تھی کنزا؟ تمہاری پریزنٹیشن تھی یار۔ اس نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور پھر گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ بیگ کو کرسی پر رکھتے وہ خود بھی نشست پر براجمان ہوئی۔ اسے کسی کو بھی اپنے ساتھ ہوا حادثہ سنا کر دوبارہ اس تکلیف سے نہیں گزرنا تھا۔ 100 بار ٹالنے میں ہی عافیت جانی۔ لیکن تمہارا کزن اتنا پریشان کیوں تھا، جیسے تم لاپتہ ہو گئی ہو؟ وہ یوں تمہیں تلاش کر رہا تھا گویا پوری یونیورسٹی کھنگال دے گا۔ اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر وہ خود بھی بیٹھ چکی تھی اور اب اپنے نادر خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ کنزا یکدم سیدھی ہوئی۔ ایک پل کو خیال آیا کہ وہ حدید ہوگا۔ ہاں، وہ حدید ہی ہوگا جو اس کو ڈھونڈتے ہوئے ہر حد پار کر جائے گا۔ تمہارا وہ ممی ڈیڈی کزن آیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ صوفیہ نے اپنی یادداشت کی نگہداشت کو کھنگالنا چاہا۔ عفان کی بات کر رہی ہو؟ صوفیہ کے جملے پر وہ اتنا تو جان گئی کہ وہ کم از کم حدید نہیں تھا۔ ہاں ہاں، وہی پیارا لڑکا۔ وہ پرجوش سی ہوئی۔ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ یقین جانو مجھے اس کی آنکھوں میں اتنی بے چینی دکھی کہ میں دنگ رہ گئی۔ وہ اس حدید سے بہت مختلف اور سویٹ سا ہے۔ اس کی حالت سے یکسر بے خبر وہ عفان کی مدت سرائی میں گویا ہوئی۔ بس تھوڑا سا ممی ڈیڈی ہے، مگر سچ بتاؤں تو وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ اپنا مکمل تجزیہ بیان کرتے اس نے آخر میں کنزا کا چہرہ دیکھا جو مرجھایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ مجھے ناپسند کیوں کرے گا؟ بیگ سے نوٹس نکالتے اس نے سرسری سے کہا۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو کنزا، وہ تمہیں دوسرے والا پسند کرتا ہے۔ صوفیہ نے گویا اس کی عقل پر فاتحہ پڑھی۔ یہ پسند کی بھی اقسام ہوتی ہیں کیا؟ صوفیہ کے انداز اور الفاظ پر اس کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ بالکل ہوتی ہیں۔ تم اسے ویسے پسند کرتی ہو جیسے ایک انسان اپنے دوست کو پسند کرتا ہے، مگر وہ تمہیں ایسے پسند کرتا ہے جیسے تم حدید کو پسند کرتی ہو۔ وہ عام سے انداز میں کہہ رہی تھی جیسے ایک دوست کو ریاضی کا سوال سمجھا رہی ہو جو اسے سمجھ نہ رہا ہو۔ دوسرا دوست چٹ پٹ حل کر کے کہے کہ دیکھو یہ اتنا سہل تھا، مگر کنزا ابراہیم کو لگا کہ اس کا وجود زلزلوں کی ضد میں آ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے فوراً سے بیشتر انکار کیا۔ وہ اقرار کرنے کی مرتکب نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا تم حدید کو ویسا پسند نہیں کرتی؟ کنزا کی بری آنکھوں میں دیکھتے وہ مستفسر ہوئی۔ حالانکہ سوال کا جواب تو وہ کنزا کی آنکھوں میں بھی پڑ چکی تھی اور کافی عرصہ پہلے ہی پڑ چکی تھی۔ کنزا کی بری آنکھوں میں ہمیشہ حدید کا عکس دکھتا تھا۔ صوفیہ کے سوال پر وہ خاموش رہی۔ جس کی آنکھیں بول رہی وہ اپنے الفاظ کیوں ضائع کرے؟
یا تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ عفان تمہیں ویسے پسند نہیں کرتا جیسے تم حدید کو پسند کرتی ہو؟ اس کی خاموشی پر وہ مزید گویا ہوئی۔ میں حدید کو اتنا پسند نہیں کرتی جتنا عفان کو پسند کرتی ہوں۔ کچھ لمحات کے توقف کے بعد وہ بولی تو اب حیران ہونے کی باری صوفیہ کی تھی۔ وہ شردر ہی تو رہ گئی۔ کچھ کہنے کے لیے لب واہ کرنے چاہے مگر کنزا نے سلسلہ کلام جوڑے رکھا۔ لیکن مجھے حدید سے محبت ہے، وہ محبت جس میں عمر بھر کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کا کندھا حاضر ہوتا ہے، جس میں ایک ساتھ سپنے بنے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمراہی میں ہر عروج اور زوال کو پار کیا جاتا ہے۔ مجھے حدید سے وہ خاص محبت ہے جو میں نے زندگی میں کسی سے نہیں کی اور نہ کبھی کر سکوں گی۔ حدید کو دل و دماغ میں بسائے اپنی کھلی آنکھوں سے اس کا چہرہ تخیل میں لائی وہ اتنی یکسوئی سے بولی کہ کلاس کی ہر شے نے دم ساتھ لیا۔ صوفیہ کا سانس سینے میں ہی تھنسا رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کی محبت خاص الخاص اور نایاب تھی۔ کیا وہ بھی تمہیں چاہتا ہے؟ کئی لمحات گزشتہ الفاظ پر نظر کرنے کے بعد اس نے کسی اندیشے کے پیش نظر استفسار کیا۔ وہ ایک بند کتاب ہے صوفیہ، میرے لاکھ چاہنے پر بھی کبھی اس نے مجھے ایک صفحہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ آزردگی، رنجیدگی، بے بسی، بے کلی کی ساری کیفیات ایک ساتھ اس پر وارد ہوتے اس کے الفاظ کو گھائل کر گئیں۔ مقابل بیٹھے وجود نے اس کا زخم خوردہ لہجہ بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تم سے شادی کرنے کے بعد ہی وہ تم پر آیا ہو۔ تسلی دینے کی چاہتی مگر مقابل کو سچائی سے الفت تھی۔ شادی؟ وہ ہنسی، کھوکھلی بے ربط دل سوز تلاطم خیز ہنسی۔ ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ اس کے چہرے کی بجھتی جوت پر یہ ہنسی قیامت ڈھا رہی تھی۔ صوفیہ کا پریشان ہونا یقینی تھا۔ کیسے ہنس رہی ہوں؟ کھوکھلی ہنسی پل بھر میں غائب بھی ہو گئی۔ اس نے چہرہ اٹھاتے دل گرفتگی سے پوچھا، جیسے تم اپنے جذبات پر تمسخر کر رہی ہو۔ وہ کسی کیفیت کے زیر اثر بولی، کیا نہیں کر رہی؟ وہ سچ میں خود کا مذاق بنا رہی تھی یا شاید اپنے جذبات کے مذاق بن جانے پر افسوس کر رہی تھی؟ کئی لمحات خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر کلاس میں صوفیہ کی آواز نے انتشار برپا کیا، تمہارے نزدیک حدید کیا ہے؟ وہ بہت سنجیدگی سے مستفسر تھی۔ اتنی پیاری دوست کی تکلیف اسے رنج و الم میں مبتلا کر رہی تھی۔ ایک مسلسل سراب جس کے پیچھے میں اتنا بھاگوں گی کہ میرے پاؤں شل ہو چکے ہوں۔ کنزا نے بغیر توقف کے واضح کیا تھا کہ حدید عالم کی منزل بننے کے لیے اس نے اپنے پاؤں زخمی کر لیے ہیں، مگر مقابل پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ صوفیہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اگلے ہی پل خاموشی کی دبیز تہ دوبارہ ساری فضا میں چھا کر ماحول کو سوگوار بنا گئی تھی۔ وہ واپس چہرہ جھکائے نوٹس کے صفحے آگے پیچھے کرنے لگی۔ کئی لمحات بعد دوبارہ صوفیہ کی پکار آئی، کنزا؟ کیا معلوم وہ بھی اپنے جذبات بیان نہ کرنا چاہتا ہو، اور تم اتنی منفی کیسے ہو گئی ہو؟ تم سے تو مثبت شعائیں پھوٹتی ہیں، ایسی جو اپنے ارد گرد کی ہر شے کو منور کر دیتی ہیں۔ تم ایک بہترین قلب کی لڑکی ہو جو اپنے آپ میں یکتا اور نایاب ہے۔ تم دلوں کو موم کر دینے والا ساز ہو۔ تم موسیقی کی وہ دھن ہو جو سب کو سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ کوئی تم سے بے رخی کیسے برت سکتا ہے کنزا؟ اس نے الفاظ کا سلسلہ جوڑا تو ایسا ربط قائم ہوا کہ منظر نامے کی ہر شے نے سماعت کو اس کلام سے مزین کیا۔ کسی کو اس کی خوبیاں بتا کر آپ اسے کچھ پل کے لیے ہی صحیح مگر نا امیدی کی اسیری سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اس نے بھی یہی حربہ آزمانے کی کوشش کی۔ محبوب بے نیاز ہوتے ہیں۔ نوٹ کے ایک صفحے پر لکیریں کھینچتے وہ دلگرفتگی سے بولی، یہ 21ویں صدی ہے کنزا، یہاں محبوب سب جانتے ہوتے ہیں اور بے نیازی کا ڈھکوسلا کرتے ہیں۔ صوفیہ نے اس کا جواز رد کیا۔ اس ڈیجیٹل دور میں اسے محبوب کی معصومیت سے خاصا اختلاف تھا۔ تم کہنا چاہتی ہو کہ اداکاری کرتے ہیں؟ پل بھر کو مخروطی انگلیوں نے سکینت اختیار کی، پھر دوبارہ اپنے سابقہ کام میں ملوث ہو گئیں۔ بالکل، لوگ کہتے ہیں کہ عورت اپنے اوپر پڑنے والی ہر نظر کو پہچان لیتی ہے۔ درست کہتے ہیں۔ کنزا کو اعتراض نہ تھا، جانے پھر بھی وہ اب تک عفان کی نظروں سے لا علم کیوں تھی؟ اس نے سر جھٹکا۔ ہاں، لیکن ایک بات کبھی نہیں کرتے۔ صوفیہ نے بات کو آگے بڑھانے سے قبل تجسس پیدا کیا تو کنزا نے فہمائشی نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے اسے بقیہ الفاظ سننے کی چاہ ہوئی ہو۔ مرد بھی جانتا ہوتا ہے کہ کون سی عورت اسے کس نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس نے اپنا تجزیہ واضح کیا، میں جانتی ہوں، وہ جانتا ہے۔ یوں بتایا گویا کوئی اچنبھے کی بات نہ ہو۔ کھلے بالوں کو سمیٹ کر کندھے سے ہٹایا تو کانوں میں موجود موتی واضح ہوئے۔ ان کی چمک پر نظر ڈال کر صوفیہ نے نگاہ ہٹائی تھی۔ اور پھر بھی تم اس انتظار میں ہو کہ وہ اقرار کرے؟ وہ چونک کر اپنا سوال داغ گئی تھی۔ عورت لاکھ بولڈ ہو، اظہار محبت، اظہار پسندیدگی میں ہمیشہ مرد سے پہل کی توقع رکھتی ہے۔ اس نے سادگی سے جواب دیا، کتنی احمقانہ سوچ ہے۔
اسے اس نظریے سے انحراف ہوا، اس کے نزدیک تو جس سے محبت ہو جائے وہ اظہار کر دے، جن کی تفریق ہی کیوں ہو۔ جانتی ہو، ہم مشرقی لڑکیاں بہت نازک دل رکھتی ہیں، ایک بار جس سے محبت ہو جائے پھر پوری عمر ان کو دل کے ایک بڑے خانے میں قیام پذیر کرتی ہیں، اپنی محبت کو جذبات کی غذا دے دے کر اس کی نشو و نما کرتی ہیں، پھر جب وہ محبت اپنے پنجے گاڑ لے تو مقابل سے اظہار محبت کی متلاشی بن جاتی ہیں۔ وہ بے بسی کی آخری حد پر تھی، آگے کھائی تھی جو اسے نگلنے کو تیار تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی، وہ بینائی رکھتے ہوئے بھی نابینا بنی ہوئی تھی۔ یہ غلط ہے کنزا، یا تو دل میں محبت کو اتنی پرواہ نہ چڑھاؤ یا اظہار محبت کر دو، جواباً اقرار ملے یا انکار، قبول کر لو۔ وہ کنزا کی سوچ سے خائف ہوئی۔ یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، قصے کہانیوں کی سو کالڈ ہیروئنز اپنی انا کے زوم میں محبت سے دستبردار ہو جاتی ہیں، اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم لڑکیاں پہلی محبت اور دھتکار کو پوری عمر نہیں بھولتی۔ اس کے الفاظ تھے یاسون۔ صوفیہ لاجواب ہوئی۔ BSBI کے بزنس ڈپارٹمنٹ کی اس کلاس میں بیٹھی بھوری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر آسمان نے اس کی قسمت پر افسوس کیا تھا۔ وہ پچھلے چند روز سے تایا کے گھر ہی رہائش پذیر تھا۔ کنزا اس حادثے کے بعد سے مسلسل خاموش تھی۔ حدیث دوبارہ نہیں آیا تھا۔ ابراہیم تایا بھی کسی اہم معاملے کے سلسلے میں مصروف تھے تو اسے محسوس ہوا کہ مزید وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ لاکھ باہر کے ملک کا ماحول صحیح لیکن اندر سے وہ مشرقی ہی ہیں، خاص طور پر کنزا۔ اس لیے بنا گرد و پیش وہ واپس اپنے گھر لوٹ آیا۔ اپنا گھر؟ کیا واقعی وہ گھر اب اپنا رہ گیا تھا؟ گاڑی سے اتر کر اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ اندر جانے سے بہتر اسے دوبارہ واپس جانا لگا۔ اس کا دل چاہا وہ کسی ہوٹل میں قیام کر لے، لیکن اس کے لیے بھی اسے اپنا کچھ ضروری سامان درکار تھا، لہٰذا کافی دیر بعد کھڑے رہنے کے بعد اس نے ہمت مجتمع کرتے دروازے کو کھولا۔ اس کا ارادہ سیدھا اپنے کمرے میں جانے کا تھا، مگر اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھ ہی وہ خاتون جلد بازی سے آگے بڑھ گئی۔ بیٹا پلیز میری وجہ سے اپنا گھر مت چھوڑو۔ 45-50 سال کے درمیان کی عمر کی وہ خاتون التجائیہ ہوئی۔ انہیں غالبانہ یہ اندیشہ تھا کہ وہ دوبارہ جانے کے لیے آیا ہے۔ وہ ان کا اندیشہ درست بھی رہا۔ میرے راستے سے پیچھے ہٹیں، عفان سخت کبیدہ خاطر ہوتے کرختگی سے بولا، مگر مقابل خاتون اس کے جذبات سے آشنائی رکھنے کے باعث اس عمل پر طیش میں آنے کے بجائے مزید منت آمیز انداز میں گویا ہوئی۔ میں نے تمہاری ماں کی جگہ نہیں لی، نہ کبھی لے سکتی ہوں، پلیز یہ سب مجبوری۔ آئی ایم سک آف دس مجبوری۔ وہ حد سے کھڑ گیا۔ کنپٹی کی ہری ہری رگیں پھڑپڑاتے ہوئے ظاہر ہونے لگی تھیں، ہاتھوں کو مٹی کی صورت بند کیے وہ ضبطی آخری مقام پر کھڑا تھا۔ مجھے بیوقوف مت سمجھیں، آپ جیسی عورتیں دولت کی خاطر کسی کی بھی زندگی میں داخل ہو سکتی ہیں۔ کڑواہٹ بھرے الفاظ کا جال پھینکتے اس نے اپنے اندر کی تلخی کی بوچھاڑ کی، مگر باہر سے آتے مراد نے جیسے اس کی زبان کو قفل لگایا۔ عفان؟ آواز بلند تھی مگر لہجہ سرد نہ تھا، یوں جیسے بے بسی پنہاں ہو، جیسے مان ٹوٹ جانے کا زخم لگا ہو۔ ان سے کہیں کہ آئندہ میرے راستے میں مت آئیں، لحاظ نہیں کروں گا۔ صرف ڈوروں سی مزین آنکھوں سے باپ کو دیکھتے اس نے گویا دھمکی دی۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ چکا تھا، سانس اعتدال پر نہ تھا۔ مراد کے دل کو پشیمانی نے آن گھیرا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہیں انہیں ماں کا درجہ دو؟ تحمل سے اس کے وار سہتے وہ کچھ قریب آ کر بولے، ان سے نکاح کر کے آپ انہیں کون سا مقام دے کر لائے ہیں بتائیں؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ البتہ لہجہ گھائل تھا، اسے باپ سے اس فعل کی توقع نہ تھی۔ میں سب کلیئر کرنے کا خواہاں ہوں، اگر تم تسلی سے بیٹھ کر سننا چاہو۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نرم اور سمجھانے والے انداز میں فکرہ مکمل کیا، یا شاید قائل کرنے کی ناکام سعی کی۔ بس کر دیں، اپنی خواہشات کو مجبوری کہہ کر مجھے گمراہ مت کریں۔ اگر محبت ہو ہی گئی اور شادی کر ہی لی تو مرد بن کر اسے قبول بھی کریں۔ مجھ سے مکر کیوں کرتے ہیں؟ ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے تنفر سے پیچھے ہٹا۔ مراد کے دل میں درد اٹھا۔ بیٹا باپ کو جھٹک دے تو باپ بے سہارا ہو جاتا ہے، وہ بھی ہو گئے تھے۔ تمہیں سمجھانا بیکار ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اسے چند قدم پیچھے ہٹے، چہرے پر حزن کی گہری پرچھائی نقش تھی۔ آپ کے نزدیک تو میں بھی بیکار ہی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ خود پر تمسخر کرتے وہ اندر بڑھ گیا۔ پیچھے رہ جانے والے دونوں نفوس کے قلب گہری پشیمانی کے زیر اثر مغلوب ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے نظریں چرائی تھیں۔ اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ پرہیز بتائے جن کو سراسر نظر انداز کرتی رہی، لیکن عائشہ نے منوان سب سنے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ زخرف کی باری وہ اپنی ساری طبیعت بھول چکی ہیں۔ اس وقت وہ دونوں حدید کے اسی اپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ زخرف نے یوں ظاہر کیا گویا اسے یہاں آنا عجیب یا منفرد نہ لگا ہو،
وہ عام سے انداز میں آئی تھی۔ حدیث سے دوبارہ اس کی کوئی ملاقات نہ ہوئی۔ وہ اس کی خواہش مند بھی نہ تھی۔ اس نے ڈریسنگ کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ آرام دہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس اس کی رنگت کچھ زردی مائل ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہی بھی آن وارد ہوئی۔ ابرو کی تراش خراش بھی نیچے سرے سے کرنے کی ضرورت درکار تھی۔ ابرو کی تراش خراش بھی نئے سرے سے کرنے کی ضرورت درکار تھی۔ 2 سے 3 دن میں ہی وہ مرجھائے گلاب کی سی ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے آگے کو جھک کر گردن پر موجود نشان دیکھا۔ ایک شبیہ پورے زور سے دماغ کے پردے پر لہرائی۔ اس کے لب نیچے گئے۔ گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے وہ بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر سائڈ ٹیبل پر موجود ادویات دیکھیں۔ کتنی شدید چڑ تھی اس ادویات سے۔ عائشہ کہا کرتی تھیں کہ وہ اذیت پسند ہے۔ جب تک برداشت جواب نہ دے جائے وہ دوا کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ اور اس بار تو اس کے جسم میں عجیب سی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ پہلی بار وہ بغیر کسی کے کہے خود بخ پر دوائیاں لے رہی تھی۔ دکھتے جسم کے ساتھ وہ کچن میں آئی۔ عین اسی لمحے اس کی سماعت میں وہ خوشباش اور مسرت مان جتاتا فقرہ گونجا تھا۔ میری بیوی کا گھر ہے، جدھر مرضی جاؤں۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کی یاد آ رہی تھی، بہت آ رہی تھی۔ دل غمگین ہو رہا تھا، بے حد ہو رہا تھا۔ آنکھیں اب دیدہ ہو چکی تھیں، عکس دھندلا ہو رہا تھا۔ تخیل اس کی شبیہ دکھا رہا تھا۔ اس کے اندر کی کمزور عورت ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے لمحے کا توقف لیا، پھر دل کو رپٹا، دماغ کو نتائج سے آگاہ کیا، اندر بس اسی موم کی گڑیا کو تھپک کر واپس سلایا اور کیبنٹ سے 2 چمچ نکالے۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم دوائی پیس کر کھاتی ہو۔ ایک اور نکڑائی فرقے کی گونج دل تک سرایت کر گئی تو چمچ پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہوئی۔ وہ برقی رفتاری سے کچن سے باہر نکلی، گویا ان آوازوں سے پیچھا چھڑانے کا یہی واحد حل ہو۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا، پھر سائڈ ٹیبل پر موجود دوا اٹھائی۔ ایک چمچ پر گولیاں رکھ کر دوسرے سے دباؤ ڈالا تو ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا تھا۔ اس نے آستین سے نمی پوچھی، مگر آنسو بلا وجہ ہی امڑ امڑ کر باہر آنے لگے۔ دوا چمچ سمیت ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آتی گئی۔ اس کے کہے تمام بے تکلف اور مان جتاتے جملے سماعت میں ساز بن کر گونجنے لگے۔ وہ موم کی گڑیا پگھلنے لگی۔ اس کی دھیمی سسکیاں خاموش کمرے کی فضا میں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ کس نے اختیار دیا تھا ان آنکھوں کو کہ وہ اسے کچھ ادائی کرتے اس دھوکے باز کے لیے قیمتی موتی ضائع کرے؟ محبت نے حق دیا تھا۔ دل سے آواز آئی، اور سارے حق محبت ہی تو دیتی ہے۔ حدیث عالم کا وجود زخرف نور پر سائے کی مانند تھا، وہ سایہ جو ہمہ وقت ساتھ رہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس کے دل کے مخصوص خانے میں اس کی محبت کے تمام اعترافات درج تھے، جو ایک ایک کر کے خود دہرا رہے تھے۔ اس شخص کے الفاظ اور اندام پر اس نے خود کو موم کی طرح پگھلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد جب آنسوؤں نے حدود سے تجاوز نہ کرنے کا اشارہ کر دیا تو وہ کمرے سے ملحقہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار کر اس نے تمام نشان مٹانے چاہے، مگر وہ اس کے اندر جو سرایت کر چکا تھا اسے کیسے کریکتی، کیسے نوچتی؟ واش روم سے باہر نکل کر اس نے ٹاول سے چہرہ پونچھا۔ سر بھاری ہونے لگا تھا، آنکھوں کے پپوٹے دکھ رہے تھے۔ ٹھنڈے پانی سے جسم میں اترتی سردی ہڈیوں میں گھسنے لگی۔ اس نے ہیٹر آن کیا اور منہ تک کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ بہت جلدی نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ عائشہ اس کے کمرے میں آئیں تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے زمین پر گری دوا دیکھی تو نفی میں سر ہلایا۔ ٹوٹی گولیوں کو ڈسٹ بن میں پھینک کر انہوں نے چمچ ہاتھ میں اٹھائے۔ یقیناً دوا کھائے بغیر سو چکی تھی۔ انہوں نے ایک شفیق نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ نور کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر درجہ حرارت کا اندازہ لگایا۔ جسم کا درجہ حرارت بالکل نارمل تھا۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ وہ رو رو کر سوئی ہے۔ عائشہ کے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھیں۔ ان کی بیٹی دوہری اذیت میں تھی، وہ اسے اس کرب سے نکالنا چاہتی تھیں، مگر ظلم یہ تھا کہ وہ خود اسے اس سب میں ملوث کر چکی تھیں۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواز ان کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے اس کا فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور واپس پلٹ گئی تھیں۔ وہ کچھ گھنٹوں بعد گہری نیند سے بیدار ہوئی تو طبیعت میں افاقہ ہوا۔ اس نے انگڑائی لے کر خود کو تازہ دم کیا۔ اسی اثناء میں اس کی نظر بیڈ سائڈ ٹیبل پر گئی تھی۔ اس کا فون وہیں ادویات کے پاس رکھا ہوا تھا، یعنی عائشہ اسے ٹھیک کروا چکی تھیں۔ وہ واش روم گئی اور فریش ہو کر باہر نکلی، پھر ڈریسنگ کے پاس آئی تھی۔ لوشن کی بوتل اٹھا کر تھوڑی سی مقدار ہتھیلی پر انڈیل کر واپس بستر پر آ گئی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھنے سے اجتناب ہی برتا۔ لوشن کو اچھے سے ہاتھوں کے مساموں میں جذب کرنے کے بعد فون اٹھایا اور آگے پیچھے کر کے دیکھا۔ اسکریچز اب ناپید تھے۔ اس کا فون مقام واقعے سے کس نے اٹھایا تھا، اس کا فی الحال اسے علم نہ تھا، نہ ہی اس نے جاننے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ فون کو ٹھیک دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، وہی جنسی کے فون سے الفت والی مسکراہٹ۔ ادویات جو کہ تو پڑی تھیں، ضائع شدہ، اب گمشدہ بھی تھیں۔ اسے ماں کا خیال آیا، جانے انہوں نے اس صورتحال سے کیا قصد کیا ہوگا۔
پھر جھرجھری لے کر خود کو سابقہ کیفیت سے باہر نکالا۔ کسی بھی صورتحال میں وہ کم از کم اپنا کیریئر برباد کرنے کی متحمل نہیں تھی۔ اس نے فون پر سوشل میڈیا کھولا اور اپنے اکاؤنٹ کا جائزہ لینے لگی۔ لوگوں کی اپنی ذات پر دلفریب تبصرے پڑھ کر اسے عجیب سا محسوس ہوا، اور یہ پہلی بار ہوا تھا، ورنہ تعریف وصول کرنا وہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ مصنوعی دنیا میں مگن ہو کر وہ کچھ دیر کے لیے حقیقی زندگی کی تلخیاں فراموش کر گئی۔ فینس اور فالوورز اس کی اگلی ویڈیوز اور اپڈیٹ کے منتظر تھے۔ ذہن میں اس کا حل ترتیب دینے کے بعد اس نے چند پل باقی لوگوں کی خبر گیری کرنا چاہی۔ ہر جگہ کسی اور بیاہتا شادی شدہ جوڑے کی ویڈیوز اور تصاویر چھپی ہوئی تھیں۔ پہلے اس نے سرسری سی نگاہ ڈالی، مگر پھر غور کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ علی اور پروا تھے۔ ان کے رشتے ازدواج میں بندھنے کی تمام تصاویر اور ویڈیوز تقریباً وائرل تھیں۔ اس نے گہری تنقیدی نگاہ سے ایک ایک فنکشن کو ملاحظہ کیا۔ ان نکموں نے شادی بھی کر لی اور مجھے اطلاع دینا بھی ضروری نہ سمجھا۔ اسے سخت تاؤ آیا۔ چاہے پروفیشنل تعلق تھا، مگر کم از کم اسے اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے وہ اطلاع تو کر ہی سکتے تھے۔ اسے کم از کم طلحہ سے بے وفائی اور کچ ادائی کی امید نہ تھی۔ وہ تو اسے ہر اطلاع فراہم کرتا تھا، پھر چاہے وہ ضروری ہوتی یا خواہ اف، کتنا پیسہ برباد کیا ہے۔ ساری تقریبات ملاحظہ کرتے کرتے اس کا سر چکرا ہی گیا تھا۔ اپنا درد اور غم تو سرے سے ہی پسِ پردہ روپوش ہو گیا تھا۔ کس نے پیسہ برباد کیا ہے؟ ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوتی عائشہ نے موقع کی مناسبت سے سوال کیا۔ پروا اور علی کی شادی ہو گئی ہے، اس نے منہ بسوڑ کر جواب دیا۔ کون پروا اور علی؟ وہ غالباً ان ناموں سے لا علم تھیں، یا شاید یادداشت نے فراموش کر دیا تھا۔ پروا جو میرے ساتھ ٹک ٹاک بنایا کرتی تھی۔ اس نے مزید معلومات فراہم کی تو انہوں نے کچھ یاد کرتے سر ہلایا۔ ہاں، تو تمہاری عمر کی لڑکیوں کی شادی ہو ہی جاتی ہے، اس میں اتنی حیرت والی کون سی بات ہے؟ بظاہر وہ عام سے انداز میں بولی تھی، مگر نور کو لگا کہ انہوں نے اسے باور کروایا تھا کہ زخرف نور، شادی تو تم بھی کر چکی ہو۔ بات شادی کی نہیں ہے، اتنا پیسہ لگا کر شادی کرنا، مطلب اتنی تقریبات، اور پھر سب سے منفرد کرنے کی چاہ میں چچورے کام کرنا، لوگوں کا رجحان اپنی طرف موڑنے کے لیے ہر طرح کا حربہ آزمانا، چاہے وہ لوگوں سے احساس کمتری کا مادہ بڑھا دیں۔ بلا شبہ وہ شعبے سے وابستہ تھی، لیکن اسے کبھی ایسے نام نہاد کاموں نے اپنی جانب کھینچا نہیں تھا۔ اسے شروع سے ہی ان فضولیات اور لغویات سے سخت کوفت رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا جب وہ شادی کروائے گی تو بالکل سادگی سے کروائے گی، سوشل میڈیا پر اپنے پرسنل فنکشن کی رونمائی کر کے داد وصول نہیں کرے گی۔ دل نے جواب دیا کہ ہاں، تم کامیاب ٹھہری، تمہاری شادی تو چند لوگوں کے علاوہ کسی کے علم میں بھی نہیں رہی۔ پھر دماغ نے اسے ڈپٹا۔ عائشہ کے بولنے پر اسے اپنے خیالات سے نجات ملی۔ بیٹا، یہ دور واپس جہالت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہاں ہر کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے کا خواہش مند ہے، بس اپنا نام، اپنا مقام چاہیے۔ کسی خیال کے تحت وہ یکسوئی سے بولی۔ پھر چاہے اس کے لیے غلط کام کر لیں۔ ماں کے چہرے پر نظریں جمائے اس نے دل کی بات رکھی۔ گناہ کرنا تو انسان کی سرشت میں شامل ہے، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ کیا دھوکہ دینا بھی گناہ ہوتا ہے ماما؟ ایک پل کو بھی عائشہ کے چہرے سے اپنی کانچ سی زخمی نظریں ہٹائے بغیر اس نے اداسی سے پوچھا۔ عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل ان کے تاثرات واپس نارمل ہو گئے۔ نوڈلز کھاؤ، حالانکہ ڈاکٹر نے منع کیا تھا، مگر میں جانتی ہوں میری نور کو بیمار ہونے پر سب سے زیادہ نوڈلز کھانے کی چاہت ہوتی ہے۔ عائشہ نے ازلی ممتا بھرے لہجے میں کہا اور نوڈلز کا بھرا باؤل اس کے سامنے رکھا۔ زخرف جانتی تھی کہ اس کی ماں اس سوال کا جواب نہیں دے گی۔ اس نے خاموشی سے نوڈلز کھانے شروع کر دیے۔ عائشہ اسے رغبت سے کھاتا دیکھنے لگی۔ دھوکہ دینا گناہ ہوتا ہے، میرے نزدیک قتل کے برابر کا گناہ۔ جب کوئی اپنا یا بہت قریبی انسان دھوکہ دیتا ہے تو انسانیت سے ہی اعتماد اٹھ جاتا ہے، پھر کسی پر بھروسہ کرنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ خلاف توقع انہوں نے جواب دے کر اسے حیران کر دیا۔ نور کے گلے میں نوڈلز اٹکے، پھر اس نے پانی کا گھونٹ بھر کر اسے معدے کے سپرد کیا، کانٹے کو واپس ٹرے میں رکھا اور ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ عائشہ نے اس کا ہر انداز دیکھا، لیکن کبھی کبھار ہم کسی اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے دھوکے میں رکھتے ہیں، تاکہ آگہی اس سے سکون نہ چھین لے۔ جنہوں نے دھوکہ کھایا ہو وہ دھوکہ نہیں دیا کرتے نور۔ اپنی بیٹی کی زخمی نگاہوں میں دیکھتے انہوں نے ٹھوس لہجے میں باور کروایا۔ کیا آپ نے کسی سے دھوکہ کھایا؟ نامعلوم کیفیت کے تحت سوال بھی اچانک ہی زبان سے پھسلا تھا۔ آنکھوں میں تجسس کی عمیق گہرائی پنہاں تھی۔ ہاں، انہوں نے ٹال مٹول نہیں کی۔ کیا آپ نے اسے معاف کر دیا؟ اس نے کریدنے کی کوشش کرنے کے بجائے نتیجے جاننے کی خواہش کی۔ اس نے تلافی کرنے کی کوشش کی تھی، اور کوشش کرنے والوں کو معاف کر دیا جاتا ہے نا۔ ماضی کے تلخ ایام پل بھر کو ان کے ذہن کی اسکرین پر ابھر کر معدوم ہوئے، لیکن زخم برابر لگا گئے تھے۔ مگر کیوں؟ وہ سوالیہ ہوئی۔ اسے لوگوں کو معاف کرنا نہیں آتا تھا، اسے دھوکہ دینے والوں پر دوبارہ بھروسہ کرنے کا تجربہ نہیں تھا۔ وہ ایک بار غلطی ہو جانے پر
سامنے والے کو پوری عمر کے لیے اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتی تھی۔ اسے گناہگاروں کو دوبارہ موقع دینے کے فن سے آشنائی نہ تھی، کیونکہ جو لوگ توبہ کر لیں انہیں اپنے کیے کا پچھتاوا ہو اور وہ اپنے ملال سے نجات پانے کے لیے ہر طرح سے اپنی جان کو تکلیف دیں، ہر طریقے سے اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کریں، وہ معافی کے لائق ہوتے ہیں۔ وہ جب سے بولی، نور کے دل کے گرد چھڑے خول میں جیسے کسی نے دستک دی تھی، مگر کس نے؟ نوڈلز کھاؤ ورنہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی ٹھنڈا کھانا نہیں کھایا کرتی۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے وہ کمرے سے نکل گئیں۔ زخرف نور نے نوڈلز کو ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا۔ اس کا ذہن کئی نقطوں کو آپس میں ملا کر لکیر کھینچنے کی تگ و دو میں ہلکان ہونے لگا۔ سیاہ آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز ہو کر ارد گرد کی زد-بد کھوئی بیٹھی تھیں۔ یہ وسیع رقبے میں پھیلے حدید کے ایک منزلہ گھر کا منظر تھا، جہاں خاموشی میں ایک دم ہی درار پڑی تھی۔ گلاس ڈور پر بیک وقت پانی کے کئی وار ہوئے تھے۔ سرد موسم میں وہ پانی سے بھرے سوئمنگ پول کے بیچ موجود تھا۔ گردن تک کا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں لیکن پرواہ کسے تھی؟ جب آگ بھڑک رہی ہو تو یہ پانی ہی اس کو بجھانے کے کام آتا ہے۔ اس کے اندر بھی اس وقت آگ دہک رہی تھی۔ اسے لگا اگر آج اس نے خود کو پانی میں جانے سے باز رکھا تو وہ سب کو اس آتش میں جھلسا دے گا۔ اسے ابھی اس آگ کو سمیٹ کر سینچ سینچ کر رکھنا تھا۔ وہ ایک خاص موقع پر ہی اسے منظر عام پر لائے گا، پھر پوری دنیا دیکھے گی، حدید عالم کے اندر کی آگ سب جلا کر خاکستر کر دے گی، اور وہ وقت بہت قریب آ چکا تھا۔ مستقبل کے مناظر کو سوچتے وہ یخلختی ماضی کے ایک دھندلے لیکن مکمل منظر میں کھو گیا۔ بابا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لقمان عالم کو پیکنگ کرتا دیکھ حدید متفکر انداز میں ان کے قریب آتے مستفسر ہوا۔ نتیجتاً باپ نے سب کچھ چھوڑ کر اس پر توجہ مبذول کی جو ان کا واحد سہارا تھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا، پھر اس کی ٹانگوں کے قریب دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کو اپنی نرم گرفت میں لے لیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس عمر میں بھی حدید کے ہاتھ ٹین ایجر لڑکوں کی نسبت مضبوط تھے۔ ان ہاتھوں کی ہری رگیں ابھی سے یوں نمایاں تھیں جیسے گویا کسی بھرپور مرد کا ہاتھ ہو۔ حدید، میں کچھ دنوں کے لیے جرمنی جا رہا ہوں۔ اس کی سی آنکھوں میں بدلتے رنگ دیکھتے انہوں نے مدعا پیش کیا تو حدید مضطرب ہو کر نفی میں سر ہلا گیا۔ بابا، آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر ایک دن تو کیا چند گھنٹے بھی نہیں رہ سکتا۔ مسلسل نفی میں سر ہلاتے اس نے اندرونی خلفشار اور کمزوری کا اندیہ دیا تو توقع کے برعکس رد عمل پر لقمان عالم نے گہرا سانس فضا کے سپرد کر دیا تھا۔ حدید، اب آپ چھوٹے بچے نہیں ہو، سہاروں کی اتنی عادت نہیں ڈالنی چاہیے کہ چھن جانے پر انسان تپتے صحرا میں تنہا تڑپتا رہ جائے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ پر انحصار کرتے ہو، لیکن اب آپ کو اپنی اس عادت سے پیچھا چھڑانا ہوگا، اور یہ آپ کا پہلا سبق ہوگا۔ اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو پیچھے ہٹاتے وہ سمجھانے والے انداز میں گویا ہوئے۔ نتیجتاً حدید کے چہرے کے تاثرات میں تغیر آیا تھا۔ کیسا سبق؟ آواز تجسس سے لبریز تھی، لیکن دائیں ہاتھ میں باپ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ گویا گرفت ڈھیلی پڑی تو یہ رشتہ ریت کی مانند ہاتھ سے پھسل جائے گا، پھر ان ذرات کو تلاش کر کے ان کا مجسمہ بنانے میں پوری عمر نکل جائے گی۔ اپنے باپ کے بغیر رہنے کا سبق؟ انہوں نے سادگی سے کہا، مگر حدید کی آنکھوں میں خوف لہرایا۔ کیا اس کا باپ جانتا نہیں تھا کہ وہ کن الفاظ کا استعمال کر رہا ہے؟ وہ ایسا کیسے کہہ سکتے تھے کہ حدید ان کے بغیر جینا سیکھ لے؟ لقمان عالم نے اس کی سیاہ آنکھوں میں مخفی پیغامات کو جان لیا تو نگاہیں چرا گئے۔ بہت ضروری ہے حدید، میری برسوں کی محنت کا سوال ہے، کئی لوگوں کی زندگی کا اندیہ ہے یہ۔ میرا فرض ہے کہ جسے میں پسے پوش نہیں ڈال سکتا۔ اسے راضی کرنے کے لیے وہ مزید گہرائی میں اترے، مگر وہ اتنی تفصیل پر راضی نہ ہوا۔ لقمان نے درزیدہ نظروں سے اس کے چہرے کے خوفزدہ تاثرات کو دیکھا تھا، پھر سرد آہ بھر کر رہ گئے۔ انہیں اپنے بیٹے کو اتنا عادی نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن وہ کیا کرتے رشتوں کے نام پر اس کے پاس سوائے باپ کے اور کوئی تھا بھی نہیں، وہ کیسے اسے نامکمل دیکھتے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ میری غیر موجودگی میں ڈاکٹر عائشہ روز آپ سے ملنے آئیں گی، تب مان جاؤ گے؟ انہیں امید تھی کہ اب کی بار وہ تھوڑی لچک دکھائے گا، اور توقع کے عین مطابق یوں ہی ہوا۔ اب کہ اس کا سر نفی میں ہلنے کی بجائے ساکت تھا، یعنی وہ کچھ مان گیا تھا۔ لقمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، انہیں اندازہ تھا کہ وہ ڈاکٹر عائشہ سے بہت اٹیچ ہے، مگر اس کا تو وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ لیکن فی الحال وہ حدید کے مان جانے پر ہی مطمئن ہو کر بقیہ پیکنگ میں مصروف ہو گئے۔ ان کی بیٹی ناراض ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کسی خطرے کے پیش نظر گویا ہوا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ بقیہ چیزوں کو بیگ میں رکھتے انہوں نے ایک سوالی نظر اپنے ثبوت پر ڈالی۔ زخرف کی بابا، وہ یوں بولا گویا کہا ہو آپ کو نہیں معلوم۔ وہ کیوں ناراض ہوگی؟ ان کی آنکھوں میں کم فہمی اتری۔ آپ کو یاد نہیں جب ہم انکل سے ملنے گئے تھے تو ڈاکٹر عائشہ نے صرف مجھے آئس کریم لا کر دی تھی اور وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔
وہ کسی پرانے واقعے سے ناتا جوڑے سنجیدگی سے بولا تو لقمان نے نفی میں سر ہلایا۔ بیٹا، انکل نے بتایا تھا نا کہ وہ ہوم ورک کرنے گئی ہے۔ بیٹے کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ نہیں بابا، وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ میں نے دیکھا تھا اس کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ وہ اچانک سے یہی خاموش ہو گئی تھی اور پھر چپکے سے وہاں سے غائب بھی ہو گئی۔ وہ اپنی ماما کو لے کر بہت پوزیسو ہے۔ اس نے باپ کا جواز رد کیا تھا اور اپنا اندازہ منوان ان کے گوش گزار کیا تو لقمان عالم سر تھام کر بیٹھ گئے۔ اف حدید، کیا کروں میں تمہارا؟ تم اتنے حساس کیوں ہو؟ دوسروں کے چہرے کیسے پڑھ لیتے ہو؟ بیٹے کی حساسیت دیکھ کر وہ شرکر رہ گئے۔ انہیں خوف محسوس ہوا کیونکہ یہ دنیا نازک اور حساس لوگوں کے لیے جہنم تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنی طرح نہیں بنانا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا حدید دنیا کے ہر اتار چڑھاؤ کو خندہ پیشانی سے قبول کر کے اس کا مقابلہ کرے۔ اگر وہ یوں ہی لوگوں کے تاثرات پرکھتا رہا تو اپنی زندگی عذاب بنا لے گا۔ پتہ نہیں بابا، وہ کندھے اچکا گیا، گویا اپنی حساس طبیعت سے واقفیت کو نظر انداز کیا ہو۔ چلو میں ان سے کہہ دوں گا کہ وہ اپنی بیٹی کو بتائے بغیر آپ سے مل جایا کریں۔ انہوں نے اگلا لائے عمل پیش کیا۔ انہیں اپنی شاگردہ پر یقین تھا کہ وہ اپنے پروفیسر کے ادب میں کم از کم کچھ دنوں کے لیے یہ ڈیوٹی نبھا لیں گی۔ ویسے بھی اس پروجیکٹ میں وہ دونوں ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ وہ ان کی مشکل کو سمجھ جائیں گی۔ ٹھیک ہے بابا، وہ بغیر دقت کے مان گیا۔ میں نے سغرا بھی سے کہہ دیا ہے، وہ پورا دن آپ کے ساتھ ہی رہیں گی اور رات بھی یہیں رکا کریں گی۔ بقیہ انتظامات بھی اس کے سامنے رکھ دیے تھے۔ اوکے بابا۔ اس کی تابعدارانہ روش پر ان کا دل جذبات سے بھر آیا اور انہوں نے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹتے بوسہ دیا۔ میرا حدید دنیا کا بہترین بیٹا ہے۔ انہیں اپنے بیٹے کی سمجھداری اور تابعداری پر رشک آتا تھا۔ ان کا حدید ان سے بہت آگے جانے والا تھا۔ ان کا دل کہتا تھا ان کا بیٹا دنیا فتح کرے گا۔ میرے بابا پورے قرۂ ارض کے بہترین بابا ہیں۔ باپ کی محبت کا جواب وہ ہمیشہ محبت اور عقیدت سے ہی دیا کرتا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا بغل گیر ہوئے اور جیسے کمرے کی ہر شے نے اس آخری لمس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ فون کی مخصوص گھنٹی پر وہ خیالات کی خوشنما دنیا سے باہر آیا۔ دایاں ہاتھ بے ساختہ آنکھوں کی جانب گیا کیونکہ آنسوؤں کی نمی نے سارا منظر دھندلا دیا تھا۔ سختی سے انہیں صاف کرتے وہ بول کے ایک کنارے پر آیا تھا۔ اپنے دھڑ کو پانی میں رکھے اس نے قدرے چھوٹی میز پر موجود ٹاول سے ہاتھ خشک کیے، پھر پاس رکھا فون اٹھایا۔ اسے شاید امید تھی کہ کال آئے گی اور اسی کا منتظر تھا۔ فون کی دوسری جانب سے رچرڈ کی بے بس اور التجائی آواز ابھری۔ دیکھو، میں تمہارے تحفظات سمجھ رہا ہوں، لیکن حدید اس پروجیکٹ میں مزید تاخیر کرنا میری سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ پل کے کنارے سے اپنی پشت ٹکاتے اس نے تسلی سے اس کے جواب سماعت کیے تھے، لیکن خاموش رہا۔ اسے بات مکمل ہونے کا انتظار تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے اسے ابراہیم وجدانی سے پوشیدہ کیوں رکھا ہے۔ اس کے لہجے میں تجسس سے زیادہ چڑچڑا پن شامل تھا۔ وجدانی فارما کے نام سے کیے جانے والے معاہدے میں ابراہیم وجدانی کی غیر موجودگی ہنوز پراسرار تھی۔ میں ڈیڈ کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم اپنے تجسس کو قابو میں رکھتے ہوئے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرو گے۔ وہ بے لچک انداز میں گویا ہوا۔ دیکھو حدید، اس پروجیکٹ کو مزید تاخیر میں رکھنا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تم سمجھ نہیں رہے۔ یہ میرے باپ کا پروجیکٹ تھا، سمجھے تم؟ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل وہ کرختگی سے ٹوک گیا۔ مقابل کو حدید کے اس لب و لہجے سے آشنائی نہ تھی۔ وہ شردہ رہ گیا۔ اور ان کا بیٹا یہ فیصلہ کرے گا کہ اسے کب لانچ کرنا ہے۔ اب کے لہجہ ہر جذبے سے عاری تھا۔ میں تمہیں اس کا اچھا معاوضہ ادا کر چکا ہوں۔ اگر دوبارہ تم نے مجھے اس معاملے کے لیے کال کی تو میں ہر لحاظ پسے پش ڈال دوں گا۔ بے حد سخت اور سرد انداز سے بھرپور برفیلا لہجہ رچرڈ کی حواس مختل کر گیا تھا۔ اس نے فوری معافی تلافی کرنا چاہی مگر مقابل کی دہائیاں اور معافیاں سننے کی بجائے حدید نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ چہرے پر ایک الوہی چمک چھا گئی تھی۔ مقصد پا لینے کی چمک، سب تباہ کر دینے کی چمک، لقمان عالم کے بیٹے کی فتح کی چمک۔ وہ الماری کے پٹ کھولے ہڑبڑی میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ عائشہ اس وقت گروسری کے لیے اپارٹمنٹ سے باہر گئی تھی۔ یہ بہترین موقع تھا۔ اسے مطلوبہ بریف کیس ملا تو چہرے پر ایک انوکھی مسکراہٹ جھلکی۔ اس سے قبل کہ وہ اسے کھولتی دوسرے کمرے میں موجود اس کا فون تھرتھرایا اور رنگ ٹون کی آواز نے خاموشی کی فضا میں انتشار برپا کر دیا تھا۔ اس نے نظر انداز کرتے بریف کیس کھولا۔ اس کے اندر ایک فریم تصویر تھی۔ اسے اسی کی تلاش تھی۔ اس نے فریم کو باہر رکھ کر بریف کیس بند کیا، پھر اسے واپس اس کی جگہ پر رکھتے فریم تھامے اپنے کمرے کی جانب آئی جہاں فون بج بج کر اس کا دماغ خراب کر چکا تھا۔ فریم کو ڈریسنگ کے خانے میں رکھتے اس نے پہلے مسلسل بجتا فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ مقابل گویا جلد بازی کے سارے ریکارڈ توڑنے میں ماہر تھا۔ گیس ورڈ، میں اس وقت کہاں ہوں؟ برہان کی چچاہاتی آواز سنتے اس کے تنے اعصاب یکدم ڈھیلے پڑ گئے، ورنہ اس مسلسل کالز کرنے والے کو وہ اچھے خاصے سنانے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔
वो सुकून से बैक ग्राउंड के साथ टिक लगाकर पाँव सीधे किए बैठी थी। अब ये मत कहना कि बर्लिन के किसी कैफेटेरिया में बैठे मेरे मुंतजिर हो। उसने बुरहान के माजी के कारनामों के बायस मुस्कुराकर पेशन गोई की। यार कैसे कर लेती हो तुम? वो हैरान हुआ, या शायद हैरान करने का ख्वाहा हुआ। क्या? इसके अंदाज पर ज़ुखरफ के लबों पर तबस्सुम उभरा। तुम्हारे पास मक्कल है या तुमने कोई जासूस छोड़ रखा है मेरे पीछे? वो तजस्सुस और खफगी की आमेज़ें शामिल किए पूछ रहा था। ओह कम ऑन, मेरे पास फालतू पैसा नहीं। उसने हाथ हिलाकर अंदाज़ा गलत किया था। मैं वाकई बर्लिन के कैफ़े में बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बुरहान ने अगला पासा फेंका। व्हाट? एक पल में ही वो बेड से उठ खड़ी हुई। ये मुकम्मल बेसाख्तगी में हुआ। ये खुशी और हैरत वाला है या सदमे वाला? बुरहान ने शोख अंदाज में पूछा। क्या? कम फहमी की लामत की मानिंद सवाल आया। तुम्हारा व्हाट? नहीं करो बुरहान, तुम सच में बर्लिन हो? वो खुशी के मारे हैरान और यकीन और बेयकीनी में थी। बुरहान की मौजूदगी से उसे जो अपनायत महसूस होती थी उसका कोई मोल नहीं था। वो था ही ऐसा, जब भी उस पर कोई बुरा वक्त आता वो हमेशा किसी फरिश्ते की माने नमूदार हो जाता था। वो उसे इत्तेफाक कहती या मुआवजा, मगर ये हैरान कुन था। तुम जानती हो सोना, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। कान की लो को मसलते वो अपने कहे अल्फाज पर महजूज हुआ। उसकी अनावी लबों पर जानदार मुस्कुराहट झलकी। अयार और शातिराना मुस्कुराहट। बस बस रहने दो। वो उसके इतने बड़े बोल पर फुल स्टॉप लगा गई थी। एतबार नहीं, मान जताने का अंदाज था। खुद से ज़्यादा है, मान रख लिया। फिर जल्दी से इस एड्रेस पर पहुंचो। उसे पता भेजते। बुरहान ने अपने गिलास से जूस का सिप लिया था। ओके बॉस, वो चहक कर बोली। कितना मौदब बना दिया है बर्ले ने तुम्हें। कान में लगे आले की तरफ हाथ लेकर जाते उसने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। कह लो। उसने फ़ोन काट दिया। बुरहान ने ईयरबड्स उतार कर टेबल पर रखे, फिर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। मतलूबा शख्स कुछ फासले पर ही बैठा था। उसने अपने जूस का गिलास उठाते ईयरबड्स को पैंट की जेब में ठूसा और इस मेज तक पहुंचा जहां वो सर झुकाए कॉफ़ी के कप को पी कम और घूर ज़्यादा रहा था। मैं बैठ जाऊं? बड़ा मिलनसार सा अंदाज था। अफवान ने सर उठाकर नवारित को देखा। क्रीम रंग की टी शर्ट के साथ भूरी जैकेट और स्याह पैंट पहने वो शख्स बहुत वजी था। इसका पहला तासुर ही लोगों को जेर कर देने को काफ़ी होता था। मगर इस वक्त मुकाबिल अफवान था जिसे लोगों से मिलने जुलने से सख्त कोफ्त होती थी, और इस वक्त कम अज़ कम वो इस लम्हे किसी अजनबी से बात करने का बिल्कुल भी ख्वाहा नहीं था। मैं आपको नहीं जानता, इसलिए बेहतर है आप कहीं और तशरीफ़ आवरी करें। वो बेमरवती से गोया हुआ। बुरहान के लबों को महजूज मुस्कुराहट ने घेरा था। मिलकर ही जान पहचान होती है। मैं बैठ रहा हूँ। वो डिटाई से उसके सामने वाली कुर्सी खींच कर बैठ गया और बेतकल्लुफ़ी से अपना गिलास मेज़ पर रख दिया। अफ़ान ने सख्त निगाह उस पर डाली। अंदाज ऐसा था गोया भाड़ में जाओ। आप परेशान लग रहे हैं। जूस का घूंट भरते हुए फिक्रमंदी से बोला। मैं जो भी लग रहा हूँ, आपको क्या मसला है? कॉफ़ी का कप मेज़ पर पटकते उसने बदतमीज़ी से जवाब दिया। मैंने नफ्सियात पर गहरी तहकीक की है। जहाँ कोई खुली किताब देखता हूँ पहुँच जाता हूँ। वो खासा ढीठ वाक़या हुआ था। तो फिर आपको अपने समल पर नादिम होने की अशद ज़रूरत है। कदरे उसके करीब झुकते उसने उसे शर्म दिलाने की सही की, मगर बेसूद। उसे मुकाबिल का इल्म न था, वरना ऐसी जहमत से दरेक करता। नफ्सियात और निदामत एक साथ नहीं रह सकती। खैर मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ। वह हनूज चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट लिए मुकाबिल का ज़ब्त आजमाने पर तुला हुआ था। मुझे नहीं चाहिए। उसने ऑफर को तलखी से रद्द किया। बकिया कॉफ़ी को तेज़ी से हलक में उतारा। गुस्से ने पहले ही हवास मअतल किए हुए थे। ऊपर से मुकाबिल का ज़बरदस्ती का ज्ञान उसे शदीद जिज कर रहा था। आपके घर में कोई मसला खड़ा है? ऐसे शदीद कि वो आपकी तवानाई निचोड़ रहा है। बुरहान ने सनसनीखेज़ अंदाज में कलाम का सिलसिला जोड़ा तो अफ़ान के गले में गिल्टी उभरी। उसने बामुश्किल घूंट को हलक में उतारा। मेदे में जाने से कबल कॉफ़ी उसके गले को झुलसा गई थी। आप किसी की मोहब्बत में फ़ना हो रहे हैं, मगर मुकाबिल की बेइतनाई आपको ख़ाक कर रही है। वो उसकी हालत से हज़ उठाते मज़ीद पुरस्रारियत से गोया हुआ तो अफ़ान का ज़ब्त जवाब दे गया। बस खामोश। अपने हाथों को ज़ोर से मेज़ पर मारते उसने गरजदार कहा। इर्द गिर्द के सभी लोग पल भर को उनकी जानिब मुतवज्जा हुए, मगर बुरहान ने मुस्कुराकर सबको ओके का अंदिया दिया तो वो वापस मगन हो गए। हाँ अलबत्ता वो पाकिस्तान होते तो सब आखिर तक उनकी ही जानिब मुतवज्जा रहते। आखिर कुल लड़ाइयाँ झगड़े पाकिस्तानी कौम की तफरीह और शगल का हिस्सा हैं। ख़ास तौर पर जब लड़ाई बाहर हो रही हो तो तमाशा देखने का अलग ही सरूर होता है। आईनादारी पसंद नहीं आई या मेरे अंदाजे गलत हैं? उसकी हालत से हंस उठाते वो अपने ही मूड में था। अफवान इजलत भरे अंदाज में कुर्सी से उठा। उसे फ़िलहाल किसी अजनबी से मगजमारी नहीं करनी थी। ये मेरा नंबर है, बहुत जल्द तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। टिशू पर कलम घसीटकर चंद हिंसे लिखकर उसने अफवान की जैकेट की जेब में डाल दिए थे। वो चाहकर भी इस टिशू को जेब से निकालकर सामने वाले के मुंह पर नहीं मार सका। तुम्हारी कॉफ़ी के पैसे मैं दे रहा हूँ।
اور یاد رکھنا، نہ میں احسانات رکھتا ہوں نہ کسی کو رکھنے دیتا ہوں۔ اسے بنا پیسے دیے فرار ہوتے دیکھ کر وہ قدرے بلند آواز میں بولا۔ عفان پلٹے بغیر واک آؤٹ کر گیا تھا۔ گھر اور محبت کا مارا زخمی پرندہ، مصنوعی افسردگی دکھاتے اس نے اپنا بقیہ جوس پیا تھا۔ برلن کے جوس کو بہت مس کیا تھا میں نے۔ وہ سکون سے اپنے فون پر مگن ہو گیا۔ اس نے ایک آخری نظر برہان کی بھیجی لوکیشن پر ڈالی۔ لہنگ فریش ایشین فوڈ کارڈ، لیبنٹ اسٹریٹ 13، 10178 برلن جرمنی۔ پھر نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ مطلوبہ ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے ہائی ہیلز والے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ ٹانگوں اور پیروں میں درد تھا مگر ہائی ہیلز اس کی کمزوری تھیں۔ سو شان سے کمزوری کو پیروں کی زینت بنائے وہ شاہانہ چال چلتے اندر آئی تھی۔ سیاہ چشمہ اتار کر سارے پر نگاہ دوڑائی تو وہ سامنے ہی فون میں مشغول نظر آ گیا۔ اس کے لبوں کی تراش میں شفاف تبسم کی کلی چٹکی۔ ہیل کے ٹک ٹک پیدا کرتے اس کے قدم برہان کے قریب جا کر تھمے۔ مسٹر پولیٹیشین، اتنی دیر کر دی۔ مسکراتی آواز پر برہان نے سر اٹھا کر خوبصورتی کی عملی تصویر کو اپنا منتظر پایا۔ مقابل نے گہرے نیلے رنگ کی ٹاپ کے ساتھ اسکن نیلی جینس کو عام طریقے سے قدرے اونچے باندھا ہوا تھا۔ سردی کی سازش سے بچنے کی غرض سے سیاہ لانگ کوٹ سے سراپے کو ڈھکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر آج عام دنوں کی نسبت میک اپ کی گہری تہہ تھی۔ شاید کچھ چھپانے کی چاہ تھی، کچھ پردہ داری تھی۔ آنکھوں میں ہیزل لینس لگائے ہوئے تھی، لیکن آنکھوں کی سطح میں کچھ سرخی کا عنصر واضح تھا۔ برہان اس پر گہری جانچتی نگاہ ڈال کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مس سیلیبریٹی، آپ کو انتظار کروانے کی بجائے ہم مقتل گاہ جانا پسند کریں گے۔ گردن کو خم دیتے سعادت مند اور تعظیم بھرے انداز میں لجاجت سے کہا تو زخرف کو ہنسی آ گئی تھی۔ برہان نے اس کے لیے کرسی کھینچی۔ اوور ایکٹنگ کرتے ہو بہت۔ نشست پر براجمان ہوتے اپنا تبصرہ پیش کیا۔ آپ کی صحبت کا اثر۔ مقابل نے شوق سے تعریف وصول کی، پھر واپس اپنی کرسی پر براجمان ہوا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ برہان کو نگاہوں میں رکھے محبت سے بولی تھی۔ لیکن میں تو اپنے کام میں ہی اتنا مصروف رہا کہ تمہیں یاد کرنا بھول گیا۔ لہجہ خاصا چڑھانے والا تھا۔ زخرف بخوبی بھاپ گئی۔ اب مجھے یاد کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اپنی زندگی کا ساتھی تلاش کرو۔ وہ مینیو کارڈ تھام کر سرسری سا بولی تھی۔ جیسے تم نے کر لیا، برہان نے اس کے چہرے سے نگاہ ہٹائے بغیر کہا۔ زخرف کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں تبدیل ہوئے، لب بھیج گئے تھے۔ چہرے کی ساری مسرت فنا ہو گئی۔ اندر موجود اس کی محبت کی دیوی نے غالب آنے کی چاہ کی، جسے اس نے جھڑک کر مغلوب کیا۔ میں بہت جلدی یہ کاغذی رشتہ ختم کر دوں گی، وہ لہجے میں چٹان کی سی سختی لیے بولی تو برہان نے اس کا لہجہ پرکھا۔ آر یو شیور؟ کوہنی کو میز پر رکھ کر آگے کو جھکتے شک بھرے انداز میں پوچھا گیا تھا۔ تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ زخرف نے پراعتمادی سے مصنوعی لینس سے سجی آنکھیں مقابل کی سرمئی آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ ٹھوس لہجے میں اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو مغلوب کر دیا تھا۔ ثابت ہوا زخرف نور بہترین اداکارہ ہونے کے ساتھ جذبات کو قابو کرنے میں بھی ماہر تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم پھپھو کی صحت کی بحالی تک یہ کانٹریکٹ میرج قائم رکھو گی۔ برہان نے اس کا دھیان اصل مقصد کی جانب کروایا۔ یہ شاید کچھ جاننے کی چاہ تھی۔ میں ایسا ہی کر رہی ہوں، مینیو میں اپنی پسند کی شے منتخب کرتے سرد لہجے میں کہا۔ مطلب پھپھو اب تمہیں پہچان چکی ہیں؟ لہجہ خوشگوار حیرت کا منبع بنا۔ بہت جلد پہچان جائیں گی، عزم تھا جو لہجے سے جھلکا۔ اس نے ویٹر کو آواز دی تاکہ اپنا آرڈر نوٹ کروا سکے۔ برہان چند پل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں پھر بھی باہر لڑکی تلاش کروں؟ فہمائشی انداز میں کیا استفسار زخرف نور کے اوپر گرم پانی گرا گیا تھا۔ برہان، تم نے مجھ سے پٹ جانا ہے۔ برہان، تم نے مجھ سے پٹ جانا ہے، بظاہر مصنوعی خفگی سے کہتے وہ اندرونی خوف کا شکار ہوئی۔ اب کیوں نہیں سونا؟ چلو ماضی میں تمہارے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا، مگر اب کیوں نہیں؟ اس کے انداز میں تجسس تھا، الجھن تھی۔ سونا کے سینے کے بائیں جانب دھڑکتا لوتھڑا تذبذب کا شکار ہوا۔ میں اس وقت تمہیں انکار نہ کرتی، وہ صدقے دل سے گویا ہوں۔ پھر؟ ماتھے پر تفکر اور تجسس کی گہرائی چھا گئی۔ وہ اس کا جواب جاننے کا متمنی تھا۔ نانا نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں تھا، انہوں نے خود یہ فیصلہ کر لیا۔ اس نے پشیمانی سے چور نگاہیں اٹھا کر برہان کو دیکھا۔ وہ اس کے جواب پر مسکرایا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اب تم اپنے فیصلے خود لے سکتی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر نور کے ہاتھوں کو گرفت میں لینا چاہا مگر وہ دامن بچا گئی۔ برہان، ہم اچھے دوست ہیں، اچھے کزنز ہیں، کیوں اس رشتے کو برباد کرنے کے خواہاں ہو؟ وہ روحان سے ہوئی۔ برہان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماضی میں اسے انکار نہ کرتی کیونکہ اس کی زندگی میں حدید عالم نہیں تھا، مگر اس کے بعد وہ کیسے کسی اور کو خود کے لیے چنتی؟ ہم اچھے لائف پارٹنر بھی تو بن سکتے ہیں۔ اپنی سرمئی آنکھوں سے اس کے چہرے کے نقش و نگار کو دیکھتے وہ حتمی لہجے میں گویا ہوا۔ زخرف بے بس ہوئی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ لائف پارٹنر والی محبت صرف ایک بار ہوتی ہے اور وہ زخرف نور کو ہو چکی ہے۔
اس शख्स से जो उसे ज़ुखरुफ बुलाता है। उसने दोबारा वेटर को आवाज़ दी थी। वो बुरहान के सवाल को नज़रअंदाज करके उसे पूछ डालना चाह रही थी। ये वेटर क्यों नहीं आ रहा? उसने झुंझुलाकर सरगोशी की। उसके अंदर बेचैनी सी भर गई थी। वो मुसलसल पैरों को झुला रही थी। बुरहान के कहे पिछले फिक्रे के असर से निकलना चाहती थी, हर सूरत हर कीमत पर। तुमने ये अंगूठी क्यों पहनी है? बुरहान ने उसके बाएं हाथ की चौथी उंगली में पहनी अंगूठी को देखकर शाकी निगाहों से उसे देखा। अच्छी लगी थी इसलिए पहन ली, आम से अंदाज में कहकर अपना हाथ मेज से उठाते गोद में रख लिया। कुछ अयां हो जाने का खौफ था। ये तुम्हें हदीद ने दी है? मुकाबिल बेवकूफ़ ना था जो इस अंगूठी का मतलब समझ ना पाता। सोना ने उंगलियां मरोड़ी। वो इस अनोखी मंतक का क्या जवाब पेश करती कि एक जानिब वो इस शख्स से कतई ताल्लुक़ करने वाली है और दूसरी जानिब उसकी दी निशानी को उंगली में सजाए बैठी है। उसने परेशानी में फिर वेटर को आवाज़ दी। सच शुक्र कि इस बार वेटर उस तक पहुंच गया था। वेटर के आने पर ज़ुखरुफ ने सकून का सांस लिया। वो अब आसानी इस सवाल से निजात हासिल कर सकती थी। वेटर को ऑर्डर नोट करवा कर उसने बुरहान से अपनी फ़िल्म की शूटिंग ज़ेर बहस लानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में वो मौजूद सुखन को बिल्कुल तब्दील कर चुकी थी। फिर उसने बुरहान को अपार्टमेंट आने का कहकर वापसी की राह ली। उसे कहीं जाना था। वो अकेले कैफ़े से बाहर निकला और सड़क पर चलने लगा। चलते चलते इस कैफ़े से काफ़ी फासले पर आ गया जब दफ़तन उसे दूर से ही किंजा आते दिखाई दी थी। उसे खुशगवार हैरत ने आन घेरा। वो एक पिलर की ओट में हो गया था। जब वो उसके बराबर पहुंची तो वो अचानक उसके हमकदम हुआ। एक पल को किंजा हड़बड़ाई, अगले ही पल उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो सख्त नागवारी ने उसके चेहरे को अपनी हिरासत में ले लिया, जिसे बुरहान की अकाबी निगाहों ने फौरी पहचान लिया था। उसके लबों की तराश में शौक सा तबस्सुम घुला। कैसी हैं मिस किंजा? वो शौक अंदाज में गोया हुआ। किंजा को हैरत ना हुई कि वो उसका नाम कैसे जान गया था। मेरा नाम तो आपको मालूम ही नहीं होगा। वो उससे यूं मुखातिब था गोया उनमें काफ़ी अच्छे मरासिम रहे हों। किंजा ने उसे नज़रअंदाज किया और सड़क का मोड़ मुड़ गई। उसे अपने कुछ देर पैदल चलने वाले ख्याल पर जी भरकर गुस्सा उद आया था। खैर आपने पूछा नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ। वो बेतकल्लुफ़ दोस्त की मानंद हम कलाम था। किंजा तेज़ कदमों से चलने लगी गोया उसे पीछा छुड़ाने की मुतमन्नी हो, लेकिन बुरहान ने अपने छोटे कदमों को बस ज़रा सा फैलाकर उसका साथ पा लिया था। नाचीज़ को बुरहान कमाल कहते हैं। सीने पर हाथ रख के उसने शोख मगर तहम्मुल आमेज़ अंदाज में कहा। उसका सांस मुतवाज़िन था जबकि तेज़ चलने के बायस किंजा का सांस फूल चुका था। अपने काम से काम रखो, आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। एक कारदार नज़र उस पर डालकर किंजा ने कतई लहजे में धमकी दी थी, जिसे वो हवा में उड़ा गया। आइंदा मतलब अभी आ सकता हूँ। अचानक एक बड़ा कदम उठाते उसकी राह में हायल हुआ तो अपने तेज़ कदमों को रोकते हुए भी वो उससे हल्का सा टकरा गई थी। फिर झटके से पीछे हटी। उसके सभी चेहरे पर तैश और गज़ब का गुलाल नुमाया था। पूरी आंखों में खफगी और सफ़ेद निपट्टों में आतिशदगी से लेस हथियार थे। बुरहान पर सख्ता सा तारी हो गया। वो उसके दाएं तरफ से होकर गुजरने लगी तो बुरहान वापस होशो-खौट में लौटा। लगता है आप मुझसे नाराज़ हैं। अब कि वो उससे एक कदम पीछे चलने लगा। नज़र एक पल को किंजा के साए पर गई थी। उसने ज़रा सा कदम बढ़ाया तो उसका और किंजा का साया मतगम हो गया था। उसके चेहरे पर रोशन और जानदार सरशारी उतर आई थी। अंदर कहीं अजीब सरूर बख्श कैफियत छा गई थी। हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। वो अचानक पलटी तो इस बार बुरहान उसके वजूद से टकराते टकराते बचा, वरना कोई बैद नहीं था। ये लड़की सड़क पर खड़े खड़े उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ते थी। कहीं आप मुझसे खौफजदा तो नहीं? उसकी बुरी आंखों में झांकते हुए उसके पिछले फिक्रे को सरासर नज़रअंदाज किए वह उचका कर पूछा। इस लड़की को देखकर जाने उसकी कौन सी इससे लताफत फड़क उठती थी। उस दिन तो मैंने बुरहान ने सफाई देने की कोशिश की। वो सफाई देने का आदी नहीं था मगर अंदर से एक आवाज़ उठी थी कि सामने खड़ी लड़की एक मसीहा है, एक बेदाग पर्दा जिसे दागदार करने का सोचना भी गुनाह होता। लेकिन किंजा उसकी बात काट गई, गोया उसे उसके किसी जवाब से कोई सरोकार न था। आप और आपके उस दोस्त ने मुझे हरासा करना चाहा। मैं भी जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक इंसान है जिसकी वजह से मैं ये नहीं करूँगी। अंगश्ते शहादत उठाकर मुकाबिल को डराने की भरपूर कोशिश की गई मगर मुकाबिल को डराने वाला पैदा ही कहाँ हुआ था। कौन है वो खुशकिस्मत? लहजे में हसद और रकाबत की आमेज़ें शामिल हुई थी। क्यों हुई थी? क्या बुरहान खुद जानता था इसकी वजह? मैं सिर्फ मंशा की खातिर आप दोनों को ऐसे ही छोड़ रही हूँ, वरना मुझे हरास करने के जुर्म में गिरफ्तार करवा सकती हूँ। अंगश्ते शहादत हनूस उसकी जानिब उठी थी। लहजा, अल्फाज और अंदाज धमकी देने की कोशिश में ख्वार हो रहे थे। बुरहान को उसका अंदाज पसंद आया था। ये बेज़रर लड़की भी कहाँ जानती थी कि उसकी धमकी भी बुरहान के लिए मासूम थी, बल्कि बिल्कुल उसकी तरह। हालांकि हमारी गिरफ्तारी पर सबसे ज़्यादा खुशी मंशा को ही होगी। आप ऐसा करें, पुलिस को फ़ोन करें और हमें जेल भिजवा दें।
لیکن ایک منٹ، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ چہرے کو کچھ اور جھکاتے اس نے بھوری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے کی کوشش کی۔ کنزا ہونک بنی کھڑی رہی۔ برہان کو چاہ کر بھی ان آنکھوں میں اپنا عکس اترتا نہ دکھائی دیا تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، لیکن اس کے بقیہ الفاظ اب بھی مقابل کو بے کیف کرنے والے تھے۔ نہیں ہوگا، خیر اگر کبھی مجھے گرفتار کرنے کا دل کیا تو رابطہ کر لیجیے گا، میں دل و جان سے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے اتنے وثوق اور بے خوف انداز پر ایک پل کو کنزا پر سراسیمگی والی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ کیسا عجیب شخص تھا! اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی گرفتاری پر حاضر ہوگا، وہ اسے گرفتار کروا دے۔ بے اختیاری اور غائب دماغی میں برہان کمال کے چہرے کو دیکھتے وہ نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن برہان نے اس کے چہرے پر نقش ان دو غلافی آنکھوں کو دیر تک دیکھا، پھر زیر لب شعر پڑھا۔ سنا ہے حشر ہیں اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اسے ہرن دشت بھر کر دیکھتے ہیں۔ اس کی مدھم سی سرگوشی پر گویا خواب سے جاگنے کی تگدو میں مگن ہوئی۔ اسے اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں چپک کر دوبارہ کھولیں تو دل چاہا کہ منظر سے سرمئی آنکھوں والا غائب ہو جائے۔ آپ کی آنکھیں طلسم خیز ہیں، ان پر پہرے باندھا کریں۔ اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے یوں غائب ہوا کہ کنزا ابراہیم کے وجود میں سرتی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ سنسناہٹ کا شکار ہوئی تو ہوش و خرد لاپتہ معلوم ہوئے تھے۔ اسے لگا یہ اس کا وہم ہے، وہ شخص صرف اسے خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا تھا، مگر وہ اسے کامیاب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس نے رخ موڑا اور واپس چلنے لگی۔ ذہن منتشر سوچوں کو سوچ کر اتنا الجھ گیا تھا کہ ایک شخص اسے سڑک کنارے کھڑا جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، اس کا دماغ ڈھنگ سے جواب تک نہیں دے پا رہا تھا۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر سر کو زور سے دبایا، پھر وہی ہاتھ چہرے پر لے جا کر تھوڑی تک لے جانے کے بعد واپس پہلو میں گرا لیا تھا۔ اس حرکت کے دوران وہ ارد گرد کی ٹریفک سے قطعی لا علم سڑک پر پہنچ گئی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہوتی، ایک وجود نے اسے بازو سے تھام کر سائیڈ پر کیا تھا۔ اس اچانک افتاد پر اس کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ پلکوں کی جھالریں یکلخت آنکھوں پر جھکتے سایہ فگن ہو گئی تھیں۔ خبط الحواسی کے باعث رخسار کے تمام نقوش کھنچ گئے تھے۔ محافظ کو دیکھ کر تو آنکھوں کی پتلیاں مزید سکڑ گئی تھیں۔ منشا ہلکے بھورے رنگ کی جینس پر ٹائٹ ٹی شرٹ پہنے اور سر کے بالوں کو کس کے پونی ٹیل میں باندھے یہ پی کیپ پہنے لڑکی منشا درانی تھی۔ پچھلے کئی لمحات کے ہونک پن کیفیت میں یہ پہلا مقام تھا جب کنزا کی رخسار پر تمائیت بکھری تھی۔ آہستہ آہستہ تنے اعصاب بھی ڈھیلے پڑے۔ مجھے لگا دماغ کے ساتھ ساتھ یادداشت بھی چلی گئی ہوگی۔ اس کو بازو سے تھام کر کیفے کے باہر موجود میز کی ایک کرسی پر بٹھاتے اس نے نرم سا طنز کیا تو کنزا کو شرمندگی نیان گھیرا۔ میری طبیعت شاید خراب ہے، چہرے پر چھڑخانی کرتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے وہ تذبذب سے گویا ہوئی۔ تم ہسپتال گئی تھی؟ وہ سے یوں مخاطب ہوئی جیسے برسوں پرانی سہیلی ہو، ویسا ہی اپنائیت بھرا غصہ اور تفکر سے ماں جبین پر چھائی لکیریں۔ کنزا کے لبوں کی تراش میں تبسم کی کلی چٹکی۔ میں نے لطیفہ نہیں سنایا؟ اس کی ہنسی کو مزاح سمجھتے وہ خفگی سے بھرپور لہجے میں بولی تو کنزا کی مسکراہٹ مزید پھیلی۔ تم بہت پیاری ہو منشا، اتنی پیاری کہ میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں گلے لگا لوں۔ کنزا بے اختیاری میں محبت سے لبریز لہجے میں بولی تو وہ اس کے بے تکلفانہ مخاطب کیے جانے پر کچھ جھیمپ سی گئی تھی۔ گال الگ ہی سرخ ہونے لگے۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کریں گی؟ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا تو کنزا کی طبیعت پر چھائی ساری کلفتی چھٹ گئی تھی۔ وہ کہکا لگا گئی۔ پاس کی میزوں پر موجود افراد نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے خوبصورت نرم بال ہوا کے دوش پر اس کے چہرے کے ارد گرد لہراتے اسے ایک مسحور کن تاثر دے رہے تھے۔ چہرے پر چھائی پرسکون مسکراہٹ اسے ایک نرم دل لڑکی کا سنہرا روپ دے رہی تھی۔ جانتی ہو مجھے تم سے مثبت وائبز آتی ہیں، یقین جانو اتنی مثبت وائبز تو مجھے کبھی کسی کے وجود سے نہیں آئیں۔ پتہ نہیں تم میں کوئی کشش ہے جس کے باعث تم سے انسیت ہوتی ہے۔ دیکھو میں عجیب سی دگرگوں کیفیت سے گزر رہی تھی، لیکن تمہیں دیکھ کر جھٹ پٹ سب ہٹ گیا۔ کنزا کے الفاظ نہیں تھے، سرشاری کا کلام تھا، ایسا کلام جس نے منشا درانی سے قوت گویائی ضبط کر لی تھی۔ وہ حیران کن انداز میں کئی لمحات تک اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ کنزا کو اس کے آگے ہاتھ لہرا کر متوجہ کرنا پڑا۔ کیا میں اتنی اچھی لگ رہی ہوں؟ آنکھیں پٹپٹا کر کہتے وہ واقعی معصوم کلی دکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ اکلا کر بولی۔ اوہ، ایک تو کنزا کی شرارت سے بھرپور نگاہیں، الفاظ گم ہوتے تو کیا ہوتا۔ تم کب سے مجھے دیکھ رہی ہو نا؟ اس کی شرارت سمجھتے منشا نے اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت رسید کی تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ مجھے ایک بار پھر سے بچانے کا شکریہ۔ اس کے ممنون انداز پر منشا کے حلق میں گولا بنا جسے اس نے بامشکل نگلا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کتنی معصوم اور بے ضرر تھی، شاید اسی کی طرح 1.5 برس قبل وہ بھی تو ایسی ہی تھی، اپنے کام سے کام رکھنے والی، پرخلوص محبتوں کی امین، جس کے چہرے پر یہ فکر معاش کے ساتھ زندگی کی لہر بھی دوڑا کرتی تھی۔ اذیت اور کرب کے مقام سے گزرنے کے بعد اس کی زندگی کی بساط الٹ گئی تھی۔ محبت کی جگہ نفرت نے لے لی۔ زندگی کا مقصد خوشیاں کشید کرنا نہیں، انتقام لینا بن گیا تھا۔
اس سے قبل وہ ماضی کے دریچوں میں فنا ہوتی، کنزا کی نرم آواز نے اس کا دھیان اپنی جانب مرتب کرتے اس کا مان سلامت رکھ لیا تھا۔ کیا کھاؤ گی؟ میز پر پڑا مینیو کارڈ اٹھاتے اس نے اپنائیت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کمزور لمحات کا خیال ہی سہانے روح ہوتا ہے۔ جب جب وارد ہوتا ہے انسان سے اس کا اعتماد چھین لیتا ہے۔ کیوں نہیں کھاؤ گی؟ میری فکر میں گھل کر تم نے میرا اتنا خیال رکھا تھا، میں ایسے نہیں جانے دوں گی، وہ پرخلوص لہجے میں بولی۔ مرچا شفاف دل کی مالکن کو کیسے بتاتی کہ اس کے وجود سے وہ کتنی بیزار تھی، وہ اسے کیسے آگاہ کرتی کہ اسے فرسٹ ریٹ مجبوری میں دیا تھا، محبت یا فکر میں نہیں، وہ کیسے ایک پیکر وفا سے یہ عرض کرتی کہ پہلی ملاقات کے آخری لمحات میں اس نے منشا دورانی پر بھروسہ کرتے اس پر کوئی ایسا اسم پھونکا تھا کہ وہ اس کی کٹور اور نفرت سے لبریز دل کو موم کر گیا تھا۔ تم حساب چکانا چاہتی؟ وہ بلا وجہ تلخ ہوئی۔ کیسا حساب؟ بری آنکھوں میں کم فہمی اتری۔ میں نے تمہاری خدمت گزاری کی تو تم بھی یہی کرو گی؟ وہ بنا جواز تلخ ہوئی، شاید مقابل پر مان سا ہو رہا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ ہم دوست بن جائیں۔ وہ اس کے تلخ لہجے کو نظر انداز کیے اپنے ازلی پرسکون لہجے میں گویا ہوئی۔ لیکن تم نے مسترد کر دیا تھا۔ اب کی بار انداز میں دکھ کی آمیزش شامل ہوئی۔ اپنی حیات میں پہلی بار ہی تو اس نے کسی کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، وہ بھی رد ہو گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، میں اس وقت حواسوں میں نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ پر اپنا نرم ہاتھ رکھتے کنزا نے معذرت کی تھی، اسے کوئی حق نہیں تھا کسی کے جذبات مجروح کرنے کا۔ بے وقوف لڑکی، تم اتنے شگفتہ اور کومل احساسات کیوں رکھتی ہو؟ تم حق بجانب تھی، سر راہ دوست بنانا قطعی عقل مندانہ حرکت نہیں ہے۔ مقابل کے الفاظ پر منشا تڑپ کر بولی۔ اس سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ حفظ بیجا میں رکھے جانے کے بعد ایک لڑکی کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ گھر جانے کے بعد سے لے کر اب تک میں نے تمہیں بہت یاد کیا منشا، اور مجھے احساس ہوا کہ تم تو دوستی سے بھی کوئی بلند مقام پا چکی ہو۔ جگنوں کی چمک لیے وہ بری آنکھیں مسرت اور انبساط کے احساس سے چمکی تھیں۔ اب ایموشنل نہ ہو، ایک اٹالین پیزا منگوا لو، ساتھ سوس بھی لازمی ہونی چاہیے، اور ہاں چاکلیٹ کیک بھی۔ منشا نے بات کو ہلکا پھلکا رخ دیا تو وہ مسکرائی۔ جو حکم۔ ویسے یہ کھانا کس خوشی میں ہوگا؟ اب کہ منشا رانی کے چہرے پر بڑی پرخلوصی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ہماری عظیم دوستی کی بنیاد کی خوشی میں۔ کنزا نے پہل کرتے اسے مسرت اور انبساط بخشا۔ وہ دونوں کئی دیر تک ایک نئے احساس کے زیر اثر مسکراتی رہیں۔ دور کھڑے برہان نے زندگی میں اتنی پرنور مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ یہ اس کے جذبات تھے یا آنکھوں کا دھوکہ، لیکن اس نے اقرار کیا کہ کھلے بالوں والی وہ لڑکی اس کے دل کے ساتھ چھڑخانی کر گئی تھی۔ اس نے زیر لب شعر پڑھا۔ جلوہ دکھائے جو وہ اپنے حسن آرائی کا، نور جل جائے اب بھی پھر چشمے تماشائی کا۔ اس نے بمشکل وہاں سے قدم ہٹائے کیونکہ اس کا کام اس کا منتظر تھا۔ وجدانی فارما سے باہر نکلتے اس کا رخ اس تہخانے کی جانب تھا جہاں تمام ادویات کا اسٹاک موجود تھا۔ انہیں ایک بار اس کا جائزہ لینا تھا قبل اس کے کہ وہ اندر داخل ہوتے ایک متعلقہ نمبر سے موصول ہونے والی کال پر ٹھہر گئے، پھر ارد گرد کے اسٹاف سے معذرت کرتے وہاں سے ہٹے اور فون کال ریسیو کرتے اسے کان سے لگا لیا۔ کیا مطلب کہ پچھلا اسٹاک اٹک چکا ہے؟ ان کا لہجہ سخت سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ اسٹاک اٹکنے کا اصل مفہوم انہیں بخوبی سمجھ آ رہا تھا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، مقابل نے گویا بڑی سنسنی خیز خبر سنائی تھی۔ اس نے نہیں، میں نے اس کے ساتھ معاہدہ توڑا ہے۔ آنکھوں پر دھرے فریم کو اتارتے انہوں نے مقابل کی تصحیح کرنا اشد سمجھا۔ مگر سر وہ کیا؟ اگر اسے یہ لگتا ہے کہ اس طرح مجھے نقصان پہنچا کر وہ اپنی جیت پر جشن منائے گا تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس بزنس پر میری انتھک محنت ہے، میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گا۔ ان کے لہجے میں صفاقی اتری۔ یہ کھیپ یو ایس جائے گی اور ہر صورت جائے گی۔ ان کی آنکھوں میں پرعزم اعتماد جھلکا۔ مگر سر یو ایس کے ایئرپورٹ کی انتظامیہ کو کون ہینڈل کرے گا؟ مقابل ہنوز کشمکش کا شکار تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ یہ کارگو سیدھا یو ایس جائے گی؟ راستہ تبدیل کرو، میکسیکو بہترین انتخاب ہے، سارے انتظامات مکمل کرو۔ ٹھیک ہے سر۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ اندر کہیں ایک خوف سے بھرپور جذبہ سر اٹھا رہا تھا۔ اگر اس شخص نے طبی آلات کی وہ کھیپ ضائع کروا دی تو نقصان کی بھرپائی کتنی مشکل ہو جائے گی، مگر انہیں یہ خطرہ مول لینا تھا۔ دشمن نے کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ گھر لوٹی تو چال میں سرشاری سی تھی۔ کوئی ایسا انسان جو آپ کو اپنا آئینہ لگے، جسے دیکھ کر آپ کا دل گدگدائے، جس سے بات کرنا آپ کو ہر فکر سے آزاد کر دے، ایسے انسان سے دوستی کا رشتہ استوار ہو تو خوشی یوں ہی وجود کا حصہ بنتی ہے۔ اس نے باہر کبھی دوستیاں نہیں کی تھیں۔ صوفیہ سے دوستی میں بھی صوفیہ کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ ہر وقت اس کی ارد گرد رہتی تھی۔ شوخ پن اور پاکستانیوں سے شدید آبزیشن ہی اسے کنزا کے لیے خاص بنا گئی تھی۔ جب پاکستان اس کے لیے خاص تھا تو پاکستان سے محبت کرنے والے بھی اس کے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔
عرصہ جرمنی میں گزار کر بھی اس کا دل کبھی کبھار اپنی مٹی میں جانے کو ہمکتا تھا، جس کا تذکرہ وہ کئی بار ابراہیم سے کر چکی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ تینوں ایک ساتھ جائیں گے، ابراہیم، حدید اور کنزا۔ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ حدید پاکستان جانے کے لیے راضی نہ تھا، مگر اب وہ پاکستان سے ہو آیا تھا، اپنے خوف سے لڑ آیا تھا۔ اب وہ پاکستان جا سکتی تھی، مگر کیا واقعی اب وہ تینوں پاکستان جا سکتے تھے؟ اس خیال نے اس کے دماغ پر کاری ضرب لگائی۔ اسے اپنی حساسیت پر شدید غصہ عور آیا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر سابقہ کیفیات سے جان چھڑائی۔ ابراہیم وجدانی کی غیر موجودگی بھانپتے اس کی زمین پر تفکر کی پرچھائیاں چھا گئی تھیں۔ اس نے بنا گرد و پیش اس کا نمبر ملا کر فون کان سے لگا لیا۔ کہاں ہیں آپ بابا؟ رابطہ جوڑتے وہ متفکر سی بولی۔ میں چیک اپ کروانے آیا تھا بیٹا، بس واپس آ رہا ہوں۔ تم یونیورسٹی سے کب آئیں؟ انہوں نے شفیق اور پر نرم لہجے میں اپنی خیریت سے آگاہ کرتے اس کی خیریت دریافت کی۔ ابھی آئی ہوں، آپ بھی جلدی آ جائیں، میں اس وقت تک کھانا تیار کرتی ہوں۔ بیگ کو اس کی جگہ پر رکھتے اس نے عام سے انداز میں کہا، کوئی ضرورت نہیں تمہیں گھر کے کام کرنے کی، میں واپس آتا ہوں، پھر ہم اپنے فارم ہاؤس پر جائیں گے اور کھانا تمہارے پسندیدہ ریسٹورنٹ سے آرڈر کریں گے۔ انہیں کنزا کا گھریلو کام کرنا خاص پسند نہیں تھا۔ کبھی کبھار کچھ پکا لینا یا پودوں کی تراش خراش دیکھ بھال کر لینا تک تو ٹھیک تھا، مگر اسے زیادہ تر اس کی اجازت نہ دیتے تھے۔ ان کی بیٹی کو امپائر سنبھالنی تھی۔ حدید اور کنزا نے وجدانی فارما کو پوری دنیا میں منوانا تھا۔ وہ انہیں عام لڑکیوں کی طرح نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کی بیٹی خاص تھی۔ بس ہم دونوں؟ وہ اداسی سے پوچھ بیٹھی۔ ہاں ہم دونوں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاتی ہوں۔ انہوں نے ہنکار بھر کر فون کاٹا تھا۔ کنزا کی بے کلی منشا کی آمد پر چھٹ گئی تھی، لیکن حدید کے بغیر فارم ہاؤس جانا اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ اب بھی اسی وجہ سے اس کا دل بھاری ہو گیا۔ شروز وقت سے ہوئی ملاقات کہیں پس منظر میں گم ہو گئی تھی۔ وہ اپنا سوٹ کیس گھسیٹ کر ایئرپورٹ کی طویل راہداری کو پار کرنے کے در پر تھا کہ ایک نسوانی آواز پر رک کر پیچھے دیکھا، جہاں بے ریا مسکراہٹ چہرے پر سجائے کھڑی اس ڈیسنٹ خاتون کو پہچاننے میں زید کو چندہ دیر نہ لگی۔ کتنا حسین اتفاق ہے، نازش مسرور سے بولی تو زید نے ان کی مسکراہٹ کا ساتھ دیا۔ انہیں یہاں دیکھ کر اسے واقعتاً خوشی ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے فی الوقت وہ لائن تھا۔ برلن میں خوش آمدید لیڈی۔ زید نے سر کو خم دیکھ کر ساتھ ہی کمر کو جھکا کر تعظیم پیش کی تو نازش اس کے انداز پر کھلکھلا اٹھی تھی۔ اتنے پیارے طریقے سے کبھی کسی نے مجھے ویلکم نہیں کیا۔ ان کے انگ سے خوشی جھلک رہی تھی، پہلے فیملی کے پاس آنے کی مسرت، پھر اس لڑکے سے دوبارہ ملاقات کی خوشی۔ ہر کوئی زید نائک تو نہیں ہوتا نا؟ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے شرارت سے کہا۔ اس بات پر تو 100% متفق ہوں۔ 101% کیوں نہیں؟ وہ دو بدو شرارت سے بھرپور انداز میں بولا تو نازش کو اس کا انداز بہت بھایا تھا۔ اندر ہی اندر وہ اسے اپنا داماد بنانے کے لیے پیش کی گئی عرضی پر مہر لگا چکی تھی۔ رجا کے ساتھ ایسے ہی بندے کا ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ وہ 1% اپنے ہسبینڈ کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ انہوں نے رازدارانہ انداز میں سرگوشی کی۔ زید مسکرا دیا۔ بہترین زمان اور مکان پر ملاقات ہونا ہر کسی کے نصیب میں کہاں ہوتا ہے۔ اب ہم مل گئے ہیں تو تمہیں بھی اپنے شوہر سے ملوا دوں گی، اور ابھی ڈنر پر مدعو ہو، خاصے مان سے بلوایا گیا تھا۔ اتنی نوازشوں کا شکریہ۔ زید نے خوش اخلاقی سے تشکر ادا کیا تو وہ اس کے اس انداز پر بھی واری گئی تھی۔ بیوی ساتھ پاکستان نہیں گئی تھی؟ اچانک خدشے نے سر اٹھایا تو انہوں نے مزید تفتیش کرنے کا سوچا، نتیجتاً پہلا سوال حاضر کیا۔ کس کی بیوی؟ زید نے اچنبھے سے پوچھا۔ تمہاری اور کس کی؟ ان کے جواب پر زید کا قہقہ برآمد ہوا۔ بیوی کو ساتھ لے کر جانے کے لیے بیوی کا ہونا لازمی شرط ہے۔ اس نے قدرے جھک کر اپنا مسئلہ پیش کیا تو فہرست میں سے پہلے سوال کے اپنے مطابق جواب پر نشاندہی کر کے انہیں سکون ملا تو وہ اگلے ہی سوال کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ منگیتر کو بھی لے کر جایا جا سکتا ہے، آفٹر آل اتنا تو ہمارا معاشرہ اوپن مائنڈڈ ہو ہی چکا ہے۔ اب کہ دوسرا سوال حاضر تھا، مگر انداز خاصا مختلف تھا۔ زید کچھ کنفیوز سا ہوا۔ لاکھ وسیع نظری سہی، مگر منگیتر کو لے کر جانے کے لیے منگیتر بھی تو ہونی چاہیے۔ ایک بار پھر اسے شدید سنگل ہونے کا ملال ہوا۔ اتنے پیارے ہو کر گرل فرینڈ تو بہت ہوں گی، تیسرا اور آخری پھانس کو بھی نکل ہی جانا چاہیے تھا۔ سو موقع تاک کر پوچھ لیا، ڈیئر لیڈی، آپ ایسے کیوں تفتیش کر رہی ہیں جیسے آپ کے پاس کوئی بہترین رشتہ موجود ہے؟ وہ ان کے مسلسل شادی کے طرز کے سوال پر اپنے تجسس کو دبا نہ سکا۔ اب میں کوئی رشتہ کروانے والی خاتون دیکھتی ہوں کیا؟ نازش برہ منا گئی تھی۔ گستاخی معاف لیڈی، بس تجسس غالب آ گیا۔ اس نے فوری معذرت کی تو نازش نے سر ہلاتے معافی قبول کر لی۔ آن کی آن نگاہ زید کی پشت سے کافی دور کھڑے شخص پر پڑی تو چہرے کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ ارے شہروز آ گئے۔ زید نے ان کی نگاہ کا پیچھا کیا اور دور کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ چمٹی۔ وہ شخص ابھی ان کی جانب متوجہ نہیں تھا، مگر زید نے اسے دیکھ لیا تھا اور ابھی اس وقت یہاں سے گھسکنے میں ہی عافیت تھی۔ اس نے نازش کا دھیان بھٹکتا دیکھ کر آگے دیکھا نہ پیچھے اور اپنا بیگ گھسیٹتے موقع سے فرار ہو گیا۔
شہروز اور رجا کے قریب بڑھتے نادش کے انگ انگ سے خوشی جھلک رہی تھی۔ ایک ماں بعد محبتوں کے وارث، اکلوتی دختر اور اپنی محبت میں بے مثال شوہر کو اپنے روبرو دیکھ کر ان کے چہرے پر دلفریب مسکراہٹ نے جارہ داری اختیار کی ہوئی تھی۔ سارا ایئرپورٹ دھندلا گیا تھا، صرف وہ دو وجود نظر آ رہے تھے جو مسکراتے ان کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اگلے ہی پل رجا ان کے بازو میں جھول گئی تھی۔ اف ماما، میں نے آپ کو بہت 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 زیادہ مس کیا۔ ماں کے گال چومتے ہوئے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر بولی تو نادش نے جواباً اس کے گال پر چٹکی بھری۔ جھوٹ بول رہی ہیں بیگم صاحبہ۔ شہروز نے بیٹی کا پردہ نہ رکھنے کا اندیہ باندھ لیا۔ خاموش رہیں بابا، آپ حضرت میں میری اور ماما کی جبکلش کروانے کی متمنی ہیں اور یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ باپ کو میٹھی سی زردش کرتے وہ ماں کے بازو میں بازو ڈال کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بابا ہیں رجا، نادش نے ڈپٹا۔ نہیں بھئی، یہ آپ کے شوہر ہیں، جیلس شوہر، جو اپنی ہی بیٹی سے جل رہے ہیں۔ ماں کی بات کا سر لیے بغیر اس نے اپنے نادر خیالات کا اظہار کیا۔ بری بات، اب کہ انہوں نے اس کے سر پر چپت کی جو باپ کے شہ پا کر ہی خلاف محاذ کھولے بیٹھی تھی۔ جانے دے بیگم صاحبہ، اس کی یہی شرارتیں تو میری زندگی کا اصل محور ہیں۔ نادش سے لپٹی رجا کے گرد باہیں پھیلاتے انہوں نے اپنی عزیز الجان بیوی کے گرد بھی گھیرا باندھا تھا۔ مجھے کیوں کباب میں ہڈی کی طرح دم گھوٹنے کے لیے رکھا ہے؟ وہ تیزی سے باہر کو ہوئی تو شہروز نادش کے کانچ کے پاس جھکے تھے۔ مس یو الاٹ، جذبات کی شدت غالب آئی ہوئی تھی۔ می ٹو، ان کے جیکٹ کے کالر کو درست کرتے انہوں نے بھی محبت سے جواب دیا تھا۔ یہ ایک ماہ کی غیر دستیابی اور ماضی کی پشیمانی کا ہی نتیجہ تھا کہ آج انہیں اپنے شوہر پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ مانا کہ ہم جرمنی جیسے کھلے ماحول کے مالک ملک میں ہیں، پر اگر یہ رومان گھر جا کر ہو جائے تو مضحکہ تو نہیں؟ اس کے اتنے بے باک تبصرے پر نادش کے کان کی لوئیں تک سرخ ہو گئی تھیں۔ اسی وقت انہیں یاد آیا کہ وہ تو زید کو اپنی فیملی سے ملوانے والی تھی۔ اگر وہ بچہ یہیں کھڑا ہوا تو وہ آگے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے ڈرتے ہوئے رخ موڑ کر دیکھا مگر اسے کہیں نہ پایا۔ سمجھ نہیں آ رہی خوش ہوں یا اداس؟ دھیمی سی بڑبڑاہٹ پر شہروز نے ان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے آپ کو کسی سے ملوانا تھا۔ چہرے پر بے نام سے اداسی جھلکی پر شہروز کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ یہاں پر؟ وہ متبصر ہوئے۔ ہاں، وہ یہی تھا، میں اس سے پاکستان میں ملی تھی۔ لو بھئی، لگتا ہے ماما کو کوئی اور پسند آ گیا۔ بابا، آپ تو گئے، رجا مصنوعی افسوس سے بولی۔ شٹ اپ رجا، اس سے قبل کہ اپنا جملہ مکمل کرتی شہروز کی کرخت آواز گونجی۔ ایک ہی پل میں رجا کو اپنے الفاظ کی نزاکت کا احساس ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ ندامت کے زیر اثر سر جھکا گئی تھی۔ جانتی تو تھی کہ اس کے بابا کی ماما کو لے کر کس حد تک ٹچی ہیں، اسے تول کر بولنا چاہیے تھا۔ غلط نہیں کہا میری بیٹی نے، مجھے واقعی کوئی پسند آ گیا ہے۔ نادش نے بیٹی کی حمایت کی تو اب کی بار شہروز کا دنگ چہرہ فریم میں ابھرا۔ ان کے صدمے سے بھرپور نظروں کو دیکھتے نادش نے فوری وضاحت کی۔ لیکن اپنی بیٹی رجا کے لیے پسند آیا ہے۔ کلام مکمل ہوا تو جہاں شہروز نے سکون کا سانس خارج کیا وہیں رجا کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ ماما، آپ کو رشتہ ڈھونڈنے نہیں بھیجا تھا یار۔ اس بات پر آ کر اس کی سابقہ ندامت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ مگر اب تو مل گیا، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ میں بات نہیں کر رہی، رجا نے ناراضی دکھائی۔ باقی باتیں گھر کر لیں گے، سردی ہو رہی ہے، اور بیگم صاحبہ آپ نے گرم کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ نادش کے گرد اپنی جیکٹ پھیلاتے انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ ان کی جیکٹ کو خود پر درست کرتے ہوئے وہ مدھم سا مسکرائی تھیں۔ انہیں سی محبت کی تو تلاش تھی۔ پچھلا ایک ماہ انہوں نے یہی فکر مندی، یہی مان، یہی التفات یاد کیا تھا، تو ان کے اندر احساس ابھرا کہ شہروز بخت ان کی زندگی کی وہ عادت ہیں جن کے بغیر وہ سانس تک لینے سے قاصر ہو چکی ہیں۔ وہ تینوں گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ دور کھڑے زید نے سارے منظر کو یادداشت میں محفوظ کرتے دوسری طرف رخ کیا تھا۔ وہ سن تو کچھ بھی نہیں پایا مگر دیکھ بہت کچھ گیا تھا۔ اس نے مٹھی میں بھیجی USB پر گرفت سخت کی۔